تو ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے تجھے کچھ بتا تو صحیح۔ وہ قبیلے کی دوسری طرف آیا ہوا تھا جب سردار بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ شام سے ہی بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا اور شادی کا فیصلہ اس نے یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں کیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا اب بالا نے جس طرح کہا تھا وہ رخصتی کرے گا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بالا کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، لیکن بارہ کی پریشانی کی وجہ جاننا بھی اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ کچھ نہیں ہوا، دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے۔ تجھے پتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے اسے اپنی امی کا زیور دیا، میری امی کا سب سے پسندیدہ کنگن جو وہ اپنے ہاتھ سے اتارتی نہیں تھی۔ میں سب سے پہلے اسے تحفے میں دے کر آیا کہ میری امی کوئی نشانی اس کے ہاتھ پر موجود ہوگی۔ میں نے اس کو تھوڑا تنگ کروایا تھا کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح سے فٹ ہو کے نکلے نہ۔ اس کنگن کو کٹوانے چلی گئی تھی وہ، میری امی کے زیور کو برباد کرنے جا رہی تھی وہ لڑکی، اور پھر وہاں ایک غیر آدمی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سردار تو سمجھ رہا ہے میری منقوع ہاتھ کسی آدمی نے تھام رکھا تھا، شکر ہے وہ بچہ تھا، ورنہ میں اس بچے کی ہڈی کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ساری زندگی ایک ہاتھ کے سہارے رہتی تو پتہ چلتا اسے بالا کی محبت کا۔ دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے میرا، یا تو میرے ہاتھوں مر جائے گی یا یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ میں یہاں چیز کو بلا کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، یہاں اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ بس بہت دے دی میں نے آزادی، اب تو اسے یہیں آنا ہوگا، اپنی ساری ڈاکٹریاں یہیں کرے گی اسی قبیلے میں، ساری عمر میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ اور وہ اس کا بھائی ملا تھا، مجھے طلاق کروانا چاہتا ہے میری اس کے ساتھ، اور تو اسے ملاقات کا بھی خواہش مند ہے، اسے ذرا ملاقات کر کے 2 کان کے نیچے بجا دینا میری طرف سے۔ بغیرت بھائی اپنی بہن کی طلاق چاہتا ہے، اس کی میں گوٹی مروڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس کی بہن کو ٹھیک کروں گا۔ تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو بالا نام نہیں میرا۔ وہ کافی زیادہ غصے میں تھا جبکہ سردار صرف اسے سن رہا تھا۔ میں اس کے بھائی کو تو دیکھ لوں گا، لیکن تو کیا صرف اس لیے رخصتی کرنا چاہتا ہے کیونکہ تو غصے میں ہاں تو یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ بیلا نے تیری مرضی کے خلاف کوئی کام کیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سنجیدہ انداز میں بولا تو بالا نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مجھے کیا لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ اسے اپنے غصے کی آگ میں جلانے کے لیے رخصتی کروں گا؟ محبت کرتا ہوں، میں اسے حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں منظور میری عورت پر کسی غیر مرد کی نظر بھی پڑے، میں اس پر دنیا تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میری دنیا سے بہت خوش رکھوں گا سردار، بہت بہت زیادہ خوش۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کرے گی۔ اس کا وہ بھائی پاگل ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے میرے جذبات کو، لیکن اس کے بھائی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شادی کے بعد دیکھی جائے گی سالے کا کیا کرنا ہے، فی الحال تو اپنی بیوی چاہیے مجھے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سردار نرمی سے مسکرایا تھا، جبکہ اس کے مسکرانے پر بالا نے سامنے سے آتی دھوم کی طرف اشارہ کیا تھا جو خود بھی پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ یہاں ہیں اور میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، آپ کی دوائیوں کا وقت ہو گیا اور آپ یہاں ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ چلے روم میں چل کر پہلے آپ اپنی دوائیاں لیں، پھر ہم نے بہت ساری باتیں بھی تو کرنی ہے نا۔ وہ اس کا دھیان دوبارہ سے اس کے ماضی کی طرف دلا رہی تھی، مطلب صاحب آج بھی ویسے جلدی نہیں سونے دینے والی۔ جبکہ سردار نے باتوں والی بات پر اپنے ساتھ کھڑے بالا کو دیکھا تھا جو عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہم باتیں ہی کرتے ہیں، بھائی تو زیادہ دانت نہ نکال۔ وہ اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارتا اسے دھکا دے چکا تھا، جبکہ اس کے دھکا دینے پر وہ ہاتھ ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ بالا بھیا اس طرح سر کھجا کر مسکرا کیوں رہے تھے؟ دولہا بننے والے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ بس دولہا بننے کا شوق چڑھ گیا اس کو۔ خیر کمرے میں چلیں، طبیعت خراب لگ رہی ہے، دوائیاں کھلا دو مجھے، نیند آ رہی ہے۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ نوام نے اسے گھورا تھا۔ ارے یار منہ مت بناؤ، چلو آپ بتاتا ہوں تمہیں، میری امی نا بڑی ظالم ٹیچر تھی۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ انہیں بڑا غصہ آتا تھا جب میں پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ یہ بالا تو اتنا ہوشیار تھا نا، ایک دفعہ سبق پڑھتا تھا اس کو سب کچھ یاد ہو جاتا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کدھر پھنس گیا ہوں۔ وہ اسے بتا رہا تھا جبکہ دعاؤں پر جوش ہو کر اسے سن رہی تھی۔ ہائے اللہ، مطلب آپ نالائق تھے بچپن میں؟ اور بالا بھیا ہوشیار؟ وہ آنکھیں پھیلائے اسے پوچھنے لگی تو اس نے کندھے اٹکائے تھے۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پڑھائی میں وہ زیادہ اچھا نہیں تھا، اور بالا اس کے مقابلے میں بہت ہی کمال کا انسان تھا۔ بالا میری مدد کر دیتا تھا، میں پھر بھی پاس ہو جاتا تھا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تھا، اب کی دفعہ دعام کھلکھلائی تھی، مطلب آپ نقل باز تھے؟ چلیں کسی چیز میں تو میں نے آپ کو دہرایا، میں بہت لائق بچی تھی۔ اس نے مزے سے آپ کو ہرایا، میں بہت لائق بچی تھی، اس نے مزے سے بتایا تھا، جبکہ وہ متاثر ہو کر اس کے ساتھ اوپر جا رہا تھا جب سردار نے اسے ایک دفعہ پھر سے اپنے بچپن کی یادوں میں الجھا دیا۔ ماضی کوئی حال ہے تم لوگوں کا؟ کسی ایک نے بھی سبق یاد نہیں کیا ہوا؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹیسٹ آپ نے مجھ سے سنا ہی نہیں، مجھے سب کچھ آتا ہے، بالا منہ بنا کر بولا تھا۔
ہاں میرے بچے، تجھے تو سب کچھ آتا ہے، لیکن صرف تجھے تو پیپر نہیں دینا نا، سب نے دینے، ایک سے بڑھ کر ایک نالائق ہے یہاں۔ اب ان سب کو میں سزا دیا کروں گی، بلکہ میں چھٹی ہی نہیں دیا کروں گی۔ زہرا کافی غصے میں تھی، جبکہ بالا کے علاوہ باقی ساری کلاس نے سبق نہ یاد کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ کہنے کو وہ تقریباً 11 لڑکے 9ویں جماعت میں جا چکے تھے، لیکن مجال تھی جو کسی نے بھی پڑھائی میں دلچسپی دکھائی ہو۔ کہاں بھاگ رہے ہو تم سب لوگ، کہیں نہیں جاؤ گے؟ آج میں تم لوگوں کو چھٹی ہی نہیں دوں گی۔ وقت پورا ہوا ہی تھا کہ وہ سب اٹھ کر بھاگنے لگے۔ جب زہرا نے غصے سے کہا، وہ سب بھی واپس بیٹھ گئے تھے۔ چہرے پر اداسیاں تھیں، جبکہ اس کا اپنا بیٹا بھی بڑی معصوم سی شکل نکالے بیٹھا ہوا تھا، لیکن زہرا کو اس پر بھی ترس نہیں آنا تھا۔ آج جب تک تم لوگ مجھے اس چیپٹر کا ٹیسٹ نہیں دیتے، میں تم لوگوں کو چھٹی نہیں دوں گی، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیسے تیار ہوگا؟ ہم سے نہیں ہوگا یہ والا چیپٹر، ہم اینڈ پر پڑھیں گے، ایک ہوشیار سے لڑکے نے بہانہ بنایا تھا۔ یہ تھیریز کا چیپٹر ہے، اگر یہ والا تم لوگ اینڈ پر پڑھو گے تو اینڈ پر جو مشکلات آنے والی ہیں وہ کب کرو گے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ والا چیپٹر تم لوگوں کو ابھی کرنا ہوگا۔ اگر تم لوگوں کو اتنے دنوں سے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو پھر تم لوگ اتنے ڈرامے کیوں کر رہے تھے کہ ہمیں آ گیا ہے، ہمیں آ گیا ہے؟ وہ کیمسٹری کی کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے بولی تھی۔ 9ویں کلاس میں کچھ اور بچے بھی تھے جو سائنس سے بہت دور تھے، جبکہ سائنس والوں کی تو زندگی حرام ہو گئی تھی، اور اوپر سے بالا نے زبردستی دلدار سے بھی سائنس رکھوائی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا اور نہ ہی اسے بہت اچھا بننا تھا، وہ نارمل سی پڑھائی کر کے اپنے ماں باپ کو خوش کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس بالا کی ایسی کی تیسی، جو خود تو پھنستا ہی تھا، ساتھ میں اسے بھی پھنسا دیتا تھا۔ مس جی، آج ہمیں چھٹی دے دیجیے نا، ہم کل سے اس پر پھر سے محنت کریں گے۔ ایک دوسرے لڑکے نے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی، جب زہرا نے اچانک نظر گھما کر قبیلے کے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کوئی اس طرف ہے جو اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالا بیٹا جاؤ ذرا دیکھو دروازے کی طرف، کوئی شاید اس طرف ہے، اس نے بالا سے کہا تھا، جبکہ بالا فوراً ہی اٹھ کر قبیلے کے دروازے کی طرف گیا تھا۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، وہ بابا نے ایک آدمی رکھا ہوا ہے نا، وہی باہر گھوم رہا ہے، بیچارہ زخمی ہے، سوال ہی ہے اسے یہاں پناہ دی گئی ہے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے ہوئے اسے تفصیل بتا گیا تھا، جبکہ وہ ہاں میں ساری ہلاتی ان سب کی شکلیں پھر سے دیکھنے لگی تھی، جہاں پر مایوسی تھی۔ وہ ان لوگوں پر ہرگز ترس نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ صحیح، صرف دلدار کو چھٹی دے دو، میرا وعدہ کل یہ یاد کر کے آئے گا۔ بالا اس کے پاس واپس بیٹھتے ہوئے بولا تو زہرا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اوئے میری گارنٹی نہ لے، مجھے نہیں یاد ہوتا، وہ اس کے کان میں بولا تو بالا نے اسے کونی ماری تھی۔ چپ کر کے بیٹھ جا یہاں، میں تیرے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں اور تو کہتا نہیں ہوتا، کل ہوگا تجھ سے، میں تجھے زبردستی یاد کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو کل تک کا وقت دیتی ہوں، کل سب کو آنا چاہیے۔ بالا صرف دلدار کی مدد نہیں کرنی ہے، باقی سب کی کرنی ہے، یہ سب بھی تمہارے دوست ہیں۔ اسے پیار سے بالا کو سمجھانا چاہا تھا، جس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ بالا کا کوئی دوست نہیں ہے، صرف دلدار ہے بالا کا دوست۔ بالا ہر کسی کو یار نہیں بناتا، میں اپنے دوست کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کو کل تک یاد ہو جائے گا، باقی آپ جانو، آپ کے شاگرد جانے، میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ وہ فوراً اٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر دلدار خوش ہو گیا تھا۔ امی، اس کو ہر کسی کا دوست نہ بنایا کرو، یہ صرف میرا دوست ہے۔ بالا صرف میرا یار ہے اور کسی کا نہیں، وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو زہرا نے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے اسے سب کا دوست کہہ کر اسی نے غلطی کر دی ہو۔ جبکہ ایک دفعہ پھر سے خود پر پڑتی عجیب سی نظروں سے پریشان ہوتی اس نے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اب تم سب کی چھٹی ہوگی، صبح یاد کر کے آنا، ورنہ سخت سزا دوں گی، بلکہ چھٹی ہی نہیں دوں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی قبیلے کے دروازے کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ باقی سب بھی اٹھ کر اپنے اپنے بستے اٹھانے لگے تھے۔ زہرا کبھی بھی اس طرح سے باہر نہیں آتی تھی، وہ قبیلے کے مردوں کے سامنے بھی زیادہ نہیں آتی تھی، وہ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس نے کبھی پردہ نہیں کیا تھا،
اور یہ بچے شروع سے ہی اس کے لیے اپنے دلاور جیسے تھے. وہ خود ہی انہیں پڑھاتی تھی. یہ کہنا کہ وہ انہیں پال رہی تھی تو غلط نہیں تھا. دروازے تک آتے اس نے باہر کی طرف جھانکنے کی کوشش کی تو ایک لمحے کے لیے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی. آنکھوں کے سامنے 13 سال پہلے والا وہ منظر آ گیا تھا. اس کے باپ کو مرے ابھی 15 دن نہیں ہوئے تھے جب اس کے ظالم بھائی نے اس کا سودا کر دیا تھا. وہ بھی کسی عام انسان کے ساتھ نہیں، ایک جانے مانے ڈاکو کے ساتھ جو صرف اور صرف اپنی عوض پوری کرنے کے لیے اسے لے کر جا رہا تھا. وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اپنے بھائی سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا بھائی اس طرح سے اسے جان چھڑا رہا تھا. ہاں اس نے کہا تھا وہ ساری زندگی اپنے بھائی کی غلامی کر لے گی لیکن اس پر یہ ظلم نہ کیا جائے. وہ فقط 16 سال کی تھی جب اس کے سوتیلے بھائی نے اسے ایک بے رحم ڈاکو کے حوالے کر دیا. وہ کیسے اسے گھسیٹ کر اس قبیلے میں لے آیا تھا. وہ 20 سالہ نوجوان جو کبھی اپنے بھائی کے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھاتا تھا اس دن اس کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہو گیا تھا. وہ جو اسے پورے قبیلے کے مردوں کے سامنے نوچ کر اسے اسی قبیلے کے مردوں کے حوالے کرنے والا تھا. ان سب کے خلاف آواز اٹھائی تھی دلاور نے، صرف اور صرف اس کی خاطر. اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی. وہ جب اسے بیچ قبیلے میں لے کر آتا اس کے کپڑے پھاڑنے لگا تو دلاور نے ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا تھا. اور پھر جس انداز میں وہ دہاڑا تھا وہ خود حیران رہ گئی تھی. اس ہزار جاہلوں کے بیچ میں ایک غیرت مند بھی موجود تھا. وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی تھی جو اس کے لیے لڑ رہا تھا، مر رہا تھا، اپنے بھائی کو جان سے مارنے پر آ گیا تھا. اس نے سنا تھا کہ یہ انسان کبھی آواز نہیں اٹھاتا، اپنے بھائی کے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھاتا، لیکن اس دن اس نے اپنے بھائی کو جان سے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. اسے اتنا مارا تھا کہ اس کی سانسیں ختم ہونے پر آ گئی تھیں. اور پھر اس نے کتنے مان سے کہہ دیا تھا کہ زہرہ کسی کی راکیل نہیں بنے گی بلکہ وہ ملکہ بنے گی، اس قبیلے کی ملکہ، کیونکہ وہ وہاں کے نئے سردار کی بیوی بنے گی. وہ کہاں جانتی تھی کہ اس طرح بک کر آئی ایک لڑکی اسی غیرت مند کی عزت بن جائے گی. ہاں وہ دن وہ کبھی نہیں بھلا سکتی جب سردار دلاور نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور بے حد عزت سے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ اس کی ملکہ بنے گی، کیا وہ اسے شادی کرے گی. وہ کیوں انکار کرتی؟ وہ جو اپنے بھائیوں کی ٹکرائی ہوئی تھی وہ کیسے انکار کرتی؟ اس نے بنا سوچے سمجھے ہاں میں سارے لایا تھا اور اسی دن دلاور نے اس سے نکاح کروا لیا تھا. وہ دن تھا اور آج کا دن تھا. ایک جاہل ایوان کی قید سے نکل کر وہ لوگ آزاد ہو گئے تھے. وہ انسان بن گئے تھے. جس طرح زہرہ نے گناہوں سے دور کرتے ہوئے صحیح راہ دکھائی تھی وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتی تھی. اس نے صحیح معنوں میں وہاں کی سردارنی ہونے کا حق نبھایا تھا، ہر کسی کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی تھی. وہ سب سے پیار سے بات کرتی تھی، ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا. یہاں موجود ہر کوئی اسے سردارنی کہہ کر پکارتا تھا جبکہ یہ بچے اپنی مرضی کے مالک تھے. کوئی اسے سردارنی تو کوئی مس جی کہتا تھا، کچھ بچے تو مذاق میں ماسٹرنی بھی کہتے تھے جبکہ وہ خوش ہوتی تھی ان کے نئے نئے لقب پر. یہاں کی سردارنی بنتے ہوئے وہ اپنی پرانی زندگی بھلا بیٹھی تھی. حالانکہ شادی کے 5 سال بعد اس کا اپنا سگا بھائی آیا تھا اسے ملنے کے لیے، جس نے ایلی چوٹی کا زور لگایا تھا اسے یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ گناہ گار ہیں، ان کا قبیلہ گناہ گار ہے، وہ کبھی گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کی روزی روٹی چوری ڈکیتی ہے، انہیں چھوڑ کر بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر واپس چلے. لیکن اب وہ اپنے بھائی کو کیا سمجھاتی کہ اس کا گھر، اس کا سب کچھ، اس کی دنیا اب یہی قبیلہ ہے جسے وہ نہ تو چھوڑ سکتی اور نہ ہی وہ اپنے شوہر اور اپنے بچے سے دور رہ سکتی ہے. لیکن اس کا بھائی دور ہو گیا تھا اس سے کیونکہ وہ قانون کا محافظ تھا. وہ صرف اس لیے اس قبیلے کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کی بہن یہاں تھی. جو غلط تھا اسے وہ غلط کہتا تھا. وہ آئے دن سردار کی راہ میں آ کر اسے تنگ کرنے لگا. وہ اس کے کام میں دخل اندازی کرنے لگا تھا اور یہ چیز اسے منظور نہ تھی. وہ صرف اور صرف اپنی بہن کے سامنے ان لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا. سردار اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی جان سے پیاری بیوی کا سگا بھائی تھا. اسی لیے سردار نے خاموشی سے اس کا تبادلہ شہر میں کروا دیا تھا. وہ چاہنے کے باوجود بھی یہاں نہیں آ سکتا تھا حالانکہ وہ اس کی ساری خبر رکھتا تھا اور وہ سردار بھی اسے گھر آ کر اس کے بھائی کی ساری باتیں بتاتا تھا. یہاں تک کئی دفعہ تو زہرہ نے اس کے لیے تحفے بھیجے تھے اور کئی دفعہ اس کی طرف سے بھی تحفے ملے تھے. ہاں لیکن ملاقات ہوئے سالوں گزر چکے تھے اس شخص کو ذہن سے گئے ہوئے. لیکن آج وہ شخص پھر سے اس کے سامنے آ گیا تھا. وہ شخص یہاں قبیلے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ ایوان واپس اس قبیلے میں آ چکا تھا اور اسے خبر تک نہیں ہوئی تھی. اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا. وہ انسان ہی ایوان تھا اور یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی اسے واپس اس قبیلے میں لایا گیا تھا. کیوں؟ کس کی اجازت؟ کیا سردار کو اس کے بارے میں پتہ تھا؟ وہ پریشانی سے اپنی خیمے کی طرف جانے لگی. اسے سردار کے واپس آنے کا شدت سے انتظار تھا.
سردار وہ پولیس والا آیا قبیلے کے باہر کی طرف کھڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جمرو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا۔ پولیس والے کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا۔ یہ یقینا ریان آیا ہوگا، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کا بھلا یہاں کیا کام تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے قبیلے کے داخلی ایریا کی طرف دیکھا تھا۔ یہ 2 نمبر پولیس والا یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے اپنے جگہ چھوڑتا اس طرف چلا گیا تھا۔ بالا اسے کل رات ہی بتا چکا تھا کہ 2 نمبر پولیس والا یہاں قبیلے میں آج کل آنے والا ہے اپنی بہن کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ تو اس سے کرنا بس یہ ہے کہ اس کے کان کے نیچے 2 تھپڑ لگا کے اسے بتانا ہے کہ تھوڑی غیرت کر جا بھائی، اپنی بہن کی طلاق کی بات مت کر۔ خیر یہ کام اسے بالا نے دیا تھا اور شاید وہ یہ کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے رکا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر بنا کچھ بولے اس کی بات کا انتظار کرنے لگا۔ میں یہاں کوئی بحث کرنے یا پھر اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جلدی بولو، زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ قبیلے میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ڈاکیو بالا کی شادی کی تیاریاں آج سے شروع ہوں گی۔ بالا جا کچھ لے کر بٹھائے انسپکٹر صاحب کو، اپنے بالا کے سالے صاحب ہیں، ان کی عزت کرنی ہے۔ وہ اسے چرپائی لانے کو کہہ دیتا واپس اس کی طرف متوجہ ہوا تو جمرو بھاگ کر اس کے لیے چرپائی بچھانے لگا تھا۔ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سردار، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا بات کو سمجھنا ہے انسپکٹر؟ کسی لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم ویسے بھی جہیز اس لعنت پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ تم بے فکر ہو کر اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کرو، 2 جوڑوں میں رخصت کر دو، یہاں بہت کچھ ہے اس کے لیے۔ ویسے بارات کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ تب تک قبیلے میں تیاریاں بھی ہو جائیں گی اور پھر شادی ہے تو جشن بھی تو کرنا پڑے گا۔ ویسے تمہاری طرف سے تیاریاں کیسی ہیں؟ دیکھو یار، ہمارے سب سے لاڈلے ڈاکو کی شادی ہے، ہم اس شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہتے، نہ تمہاری طرف سے نہ ہماری طرف سے، تو خیر نہ تمہاری طرف سے، خیر ہماری طرف سے کوئی ہوگی ہی نہیں، لیکن تم اپنے پولیس والا دماغ زیادہ استعمال مت کرنا۔ تمہاری بھلائی اسی میں کہ 2 جوڑوں میں اپنی بہن کو ہمارے بھائی کے ساتھ رخصت کر دو، نہ بات کو بڑھائیں گے نہ کھینچیں گے، عزت سے بارات لے کر آئیں گے، عزت سے دلہن کو رخصت کر دینا، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ اپنے سر سے کہنا کہ اس کی بھتیجی کی بارات کیسی تھی۔ ویسے بارات تو تمہاری بھی میں نے یادگار بنا دی تھی، چلو کوئی بات نہیں، تمہیں کچھ تو یاد رکھنے کا موقع ملا، ورنہ جس طرح کی شادی تم کر رہے تھے ایسی شادی تو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نہ ہونے دیں۔ خیر تم بھی تو دشمن ہی تھے۔ زیادہ نہیں بول رہا میں، ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے منع کر رکھا ہے، تمہاری بہن بھی تو ڈاکٹر ہے، فکر مت کرو، اس کی ڈگری ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس قبیلے میں کمی نہیں ہے مریضوں کی، دن رات جہاں علاج کرتی رہے گی، اپنے خواب پورے کرے گی، ہم یہاں سے کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دیں گے، تمہاری بہن کی زندگی آسان ہوگی، خوبصورت ہوگی، محبتوں سے بھرپور ہوگی، اسے اس قبیلے میں عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، مقام ملے گا، ہم سب کے لیے وہ احترام کے قابل ہوگی، اس قبیلے کے ایک مرد کی نظر اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اس بڑے شہر میں وہ اتنی عزت سے نہیں رہی ہوگی جتنی عزت سے اسے یہاں اس قبیلے میں رکھا جائے گا، میرے خیال میں اتنی گارنٹی کافی ہے، اب تمہیں جانا چاہیے، اگر تمہاری بہن کی شادی ہے، تیاریاں تم نے بھی کرنی ہے۔ وہ اسے بالکل بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، جبکہ ریحان کبھی اسے حیرت سے سنتا، کبھی اس کی بات کاٹنے کی کوشش کرتا، لیکن سامنے والا شاید نہیں، یقیناً اس کے سامنے سوا شیر تھا جو اسے کسی بھی طرح کی نفی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ سردار میری بات سنو، فی الحال تم میری بات سنو 2 نمبری پولیس والے، میں کسی طرح کی کوئی اکھاڑ پچھاڑ نہیں چاہتا، ہم سادگی سے بارات لے کر آئیں گے اور بس، نہ تو اب اس چیز پر بحث ہوگی اور نہ ہی میں تمہاری کوئی بات سننا چاہتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بہن عزت سے رخصت ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسے عزت سے رخصت کر دو، باقی شادی کا لہنگا کل بالا اس کے ساتھ جا کر لے آئے گا، اسے کہہ دینا کہ اپنی پسند کی جو چیز چاہیے وہ لے سکتی ہے، تمہیں اس کے اوپر ایک پیسہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں، اب وہ بالا کی ذمہ داری ہے۔ یار کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ صبح سے تم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ قبیلے میں جشن کا انتظام کرو، ڈاکو بالا کی شادی ہے، تم سب لوگ بیکار بیٹھے ہو، حد نہیں ہوگی، لگتا ہے یہاں بھی سب کچھ مجھے ہی کرنا ہوگا۔ خیر انسپکٹر تم جاؤ اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کرو، مجھے اپنے بھائی کی شادی کی تیاری کرنی ہے۔ وہ اچانک ہی اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا، جبکہ ریحان جو اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اس کے اٹھ کر جانے پر اسے روک نہیں پایا تھا۔ سنا نہیں سردار نے کیا کہا؟ اپنے گھر جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو، اب تو سیدھی بارات ہی آئے گی۔ جمرو بھی کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا، جبکہ سردار اچانک ہی مصروف ہو گیا تھا، سارے ڈاکوؤں کو بلاتے ہوئے قبیلے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے چکا تھا، جبکہ ریحان حیران پریشان اسے دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کے لیے قدم اٹھا چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بالا اپنا کام نپٹا کر قبیلے میں آیا تو قبیلے کی چکا جان روشنی نے اسے حیران کر دیا، پہاڑ کی چوٹی پر خوبصورت لائٹنگ کی گئی تھی، جب قبیلے کے ہر کونے میں رنگ برنگی لائٹیں جل رہی تھیں، اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری شادی کی خوشی میں کیا جا رہا ہے، سردار کا حکم ہے قبیلے کا ایک ایک کونا سجا دو، ابھی تو ہم لوگ سجاوٹ کر رہے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف لائٹنگ ہوئی ہے، باقی بہت کچھ باقی ہے، قبیلے کا ایک ایک ذرا روشن ہونا چاہیے، کیوں قبیلے کے لاڈلے ڈاکو کی شادی ہے۔ جمرو اس کے پاس آتا اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر لاتا آگے پیچھے دیکھنے لگا تھا، انہی ساری تیاریاں اس کی شادی کی خوشی میں کی جا رہی تھیں،
یہ بات حیران کن تھی، حالانکہ سردار کی شادی کے لیے بھی اتنی تیاریاں نہیں کی گئی تھیں۔ ارے اس کی تو شادی الگ کنڈیشن میں ہوئی تھی، لیکن یہ سب کچھ اسے حیران ضرور کر گیا تھا۔ آخر یہاں چل کیا رہا تھا؟ قبیلہ تو اچھا خاصا روشن ہو گیا تھا۔ سردار کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا۔ وہ وہیں چرپائی بچھانے لگا تو جمرون نفی میں سر لایا تھا۔ سردار ندی کی طرف ہے، ندی کی طرف بھی لائٹنگ ہو رہی ہے۔ دوام نے کہا ہے کہ وہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے، تو اس کو بھی خوب سجایا جائے۔ تو بس پھر سردار اپنی سردارنی کا حکم مان رہا ہے۔ وہاں پر بھی خوب تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں بھی بس یہ لائٹنگ کر کے ادھر ہی جاؤں گا، وہ اپنے ہاتھ میں موجود لڑیوں کو ترتیب دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بالا چرپائی ماں سیدھی کرتا پیچھے کی طرف چلا گیا تھا۔ ارے رکو، میں بھی آتا ہوں، اسے اجازت دیکھ جمرون بھی فوراً لڑیاں وہیں پھینکتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ قبیلہ اتنا خوبصورت اور اتنا روشن لگ رہا تھا کہ حد نہیں، صاف لگ رہا تھا قبیلے میں خوشیوں کا سماں ہے، ہر طرف رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں تک کہ قبیلے کا ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کر رہا تھا، اور اتنی تیاریوں کے بیچ بالا پریشان تھا۔ اسے تو شرم آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے نام پر ہو رہا تھا۔ اب شادی تو ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن شادی پر اتنی دھوم دھام تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی شادی میں اتنا سب کچھ کیا جا رہا، حالانکہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، صرف رخصتی ہونی ہے۔ یعنی اس رخصتی کے لیے اتنا سب کچھ، یہ سب کچھ تو بہت زیادہ تھا بالا کے حساب سے۔ قبیلے سے واپس آنے کے بعد ریحان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ ڈکیت قبیلے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ ایک ناممکن ٹاسک تھا، جبکہ اپنی بہن کو کسی ڈاکو کے حوالے کرنا، یہ سوچ ہی ریحان کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ کیسے اپنی معصوم سی بہن کو ایک ڈاکو کے حوالے کر سکتا تھا، اور پھر ڈاکو بھی وہ جو بات بات پر قتل کرنے پر اتر آتا تھا۔ سردار کس طرح کا انسان تھا وہ کچھ حد تک جانتا تھا اس کو، لیکن بالا کس طرح کا انسان تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ بالا کے بارے میں انہیں زیادہ کچھ نہیں سن رکھا تھا، لیکن جتنی معلومات اس کے پاس موجود تھی اس کے مطابق بالا بھی ایک انتہائی خطرناک ڈاکو تھا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکا تھا۔ وہ کیسے اپنی بہن کو ایک قاتل کے حوالے کر سکتا تھا؟ یہ آدمی سچ میں اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا، اور وہ اس مصیبت سے کسی بھی طرح سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، لیجیے چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ رباب بھائی رہی تو اس نے ریحان کو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بالکل تنہا، خاموشی سے نہ جانے کون سی سوچوں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں بس اندر جا رہا تھا۔ وہ کپ ہاتھ میں تھامتے ہوئے اٹھنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ کیا کام کو لے کر کوئی پریشانی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ رباب اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ آج وہ روز کی بنسبت ایکٹیو نہیں ہے۔ میں پریشان ہوں رباب، بہت پریشان ہوں۔ خیر، تو میں اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ بیلے کا معاملہ بگڑتا جا رہا اور میں اس میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا، وہ پریشانی سے بولا تھا، جبکہ رباب بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ریحان، میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں ایک دفعہ قبیلے میں جا کر دوام سے بات کروں۔ دوام کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور پھر اس کا شوہر تو وہاں کا سردار ہے نا، تو یقیناً وہ اپنے آگے کام کرنے والے سب لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، انہیں منع کر سکتا ہے۔ دوام بہت معصوم ہے، وہ میری بات کو سمجھے گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو یقین جانے وہ ہمارے مسئلے کو سمجھے گی اور وہ اپنے شوہر کو روک لے گی، تو ہمارا مسئلہ خود بخود ہی حل ہو جائے گا۔ ویسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جب ریحان نے نفی میں سر لایا۔ نہیں رباب، یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جو اس طرح سے حل ہو سکے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی مصیبت ہے، اور میں تمہیں کسی طرح کی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جبکہ میں خود جانتا ہوں کہ یہ معاملہ میں نہیں حل کر سکتا، تو ایسے معاملات میں تمہیں گھسیٹ کر میں تمہیں کسی اور مسئلے میں کیوں ڈالوں؟ پہلے ہی یہ سارے معاملے میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو ڈال کر بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، میں مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رباب خاموش ہو گئی۔ اسے اپنی پچھلی غلطیوں کا احساس اور کئی دفعہ معافی بھی مانگ چکا تھا، انہیں وہ رباب کو ان سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہونا چاہتی تھی۔ وہ اپنی شوہر کو اس مصیبت میں پھنستے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتے میں سب چیزوں میں پڑھوں تو نہیں کروں گی، لیکن کم سے کم مجھے گھر تو لے کر چلیں نا، 2-3 دن میں رہوں گی۔ ویسے تو ریحان نے 2-3 دن پر اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ جی ہاں، 2-3 دن پر گھر ہی رہوں گی، اور کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا، میرا حق نہیں چھین سکتا۔ ویسے بھی ہنی مون کا تو لالچ دی ہوا آپ نے، وہ منہ بناتی اندر چلی گئی تو ریحان بھی ہلکا سا مسکراتا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس نے چھٹیوں کی درخواست دی تھی جو قدرتی طور پر منظور ہی نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ کیا ہی کر سکتا تھا، اور شاید اسی کا بدلہ لینے کے لیے اب وہ میک ایک پلاننگ کر رہی تھی، پر اس نے کون سا اس کی کسی پلاننگ کو کامیاب ہونے دینا تھا۔ ڈاکو جی، آپ تو بڑے نالائق تھے اپنے اسکول کے زمانے میں، مطلب آپ سے سبق بھی یاد نہیں ہوتا تھا، وہ بھی بالا بھیا آپ کو کرواتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے دن ٹیسٹ ہوا تھا، آپ بچ گئے تھے نا مار سے،
یا پھپھو نے سچ مجھ میں آپ کی چھٹی بند کر دی تھی. وہ اس کے ساتھ لڑیاں لگوا رہی تھی جبکہ ساتھ سے سوال بھی کرتی جا رہی تھی. قبیلے سے یہاں تک بجلی کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ ندی پر بھی لائٹنگ کی جا سکے. یہاں تک کہ ولیمہ بھی یہیں پر کرنے کا پلان بن چکا تھا. لیکن صحیح تو بازی جانے سے زیادہ انٹرسٹ اس بات میں کہ میں نالائق تھا یا لائق. خیر میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں بالکل بھی لائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا اور چھٹی مجھے مل گئی تھی کیونکہ بالا نے نقل کروا دی تھی. وہ آنکھ دبا کر بولا تو دوام نے اسے صرف گھورا تھا. ہاں مطلب اس زمانے میں بھی آپ ایک نمبر کے بے ایمان تھے. وہ نفی میں سر لاتے ہوئے بولی. سردار جہاں مسکرایا تھا وہیں بالا اور جمرو کو آتے دیکھا. بالا بھیا دیکھے میں نے کتنی اچھی لائٹنگ کی لگائی ہے. ادھر میں نے لگائی ہے ادھر ڈاکو جی نے لگائی ہے. ان کی بالکل پیاری نہیں ہے. آپ میری والی دیکھیں. وہ اس کے پاس آتے ہوئے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اپنی والی لائٹنگ دکھا رہی تھی. حالانکہ لگائی وہ بھی سردار نہیں تھی لیکن اس کے نام پر لگائی تھی تو وہ اس کی تھی. مجھے تو دونوں سائڈ کی سیم سیم ہی لگ رہی ہے. وہ پریشانی سے بولا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے کون سی سائڈ کی تعریف کرنی ہے. ارے جھوٹے کہیں کی سیم سیم کدھر لگ رہی ہے. ادھر دیکھیں میں نے کتنی کلرفل لگائی ہے اور ادھر دیکھیں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بنایا. صرف سبز اور سفید لائٹیں کی ہیں. میری بال زیادہ پیاری ہے. وہ منہ بنا کر خود ہی اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے لگی تو بالا نے کندھے اٹھا کر ہاں میں سارے لا دیا تھا. ہاں بہنا پیاری بہنا تمہاری ڈفرینٹ ہے یونیک ہے اور سب سے خاص بات کہ تم نے اس پر اپنا دماغ لگایا. تو جس کام میں دماغ لگتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. اور یہ کیا پاکستان کا جھنڈا بنا دیا اور بھائی شادی ہے میری کوئی پاکستان نہیں بنا رہے ہم. اس نے دوام کو زیادہ خوش کرنے کے لیے سردار کو بیچ میں گھسیٹا تھا. ارے بالا بھیا اتنی بھی بری نہیں ہے. آپ تو میرے شوہر کے پیچھے ہی لگ گئے ہیں. ایک تو وہ بس اتنی محنت کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ انہیں باتیں سنا رہے ہیں. دوام کو بالکل اچھا نہیں لگا. جبکہ اس کو اپنے لیے لڑتے دیکھ کر سردار نے ہلکی سی آنکھ دبائی تھی جس پر وہ فوراً شرمندہ ہو کر چہرہ پھیر گئی. یہ آدمی کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا. خیر یہ سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. رخصتی تو کرنی ہے بھائی. 2 جوڑوں میں بھی رخصتی ہو سکتی ہے. ہم نے اتنا سب کچھ نہیں کرنا تھا. بس ولیمہ ہی تو کروانا تھا. رخصتی کے لیے اتنی ساری تیاریاں کیوں کرنی. مجھے یہ سب کچھ ویسٹ آف ٹائم لگ رہا ہے لیکن مجھے تو یہ پیسے کی بربادی لگ رہی ہے. بالا نے ہم کی دفعہ وہ بات کی تھی جو یہاں کرنے کے لیے آیا تھا لیکن جس انداز میں سردار نے اسے گھورا تھا وہ سہم کر رہ گیا. تم سے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کرنے کی نہیں ہے. ہمارا وقت ہمیں برباد کریں یا رکھیں تمہارا اس سے کیا تعلق ہے. اور پیسہ بھی اپنا لگا رہے ہیں. تمہارے حصے کا 1 روپیہ نہیں لگایا جو تمہیں اپنی کھجلی ہو رہی ہے. اور یہ میرے قبیلے کے سب سے لاڈلے ڈاکو شادی ہے. شادی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جیسا میں چاہتا ہوں سب کچھ ویسا ہی ہوگا. سارے رسمیں ہوں گی بلکہ رسموں کے ساتھ ساتھ تو ہم نے انجوائے بھی کرنا ہے. جشن منانا ہے. بالکل کسی کی شادی کی طرح شادی کرنی ہے جو سالوں تک سب کو یاد ہے. لیکن سردار پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. پہلے بھی یہاں نکاح ہوتے تھے رخصتیاں ہوتی تھیں. معمولی سا ولیمہ کروا کر بات ختم کر دیتے تھے لیکن اتنا سب کچھ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. تو اب کیوں ہو رہا ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سردار ہلکا سا مسکرایا تھا کیونکہ اس سے پہلے ڈاکو بالا کی شادی نہیں آئی تھی اور ڈاکو بالا کی شادی اس قبیلے کی سب سے خاص شادی ہوگی. یہ تو میں نے تمہیں بچپن میں ہی کہہ دیا تھا. تو پھر اتنے نخرے کیوں کر رہے ہو. جاؤ تم اپنی شادی کی تیاریاں کرو. اچھے سے دولہے بنو. کسی طرح کی کمی نہیں رہنی چاہیے. دلہن تمہاری ڈاکٹر ہے. یہ نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کم ایکسائٹمنٹ دیکھ کر وہ انکار کر دے. ویسے انکار تو وہ کرے گی. اس کا بھائی آیا تھا صبح سویرے یہاں پر. وہ اچانک سے بولا تو بالا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. کیوں وہ یہاں کیوں آیا تھا. تم سے ملنے کے لیے. کیا کہا تم نے اسے. کہنا کیا تھا. بس کہہ دیا کہ اپنی بہن کی تیاریاں اچھے سے کرے. جہیز وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. صرف لڑکی چاہیے. اگر وہ سکون سے رخصتی کرے گا تمہاری طرف سے بھی سکون ہوگا. لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی چال بازی یا ڈرامے بازی کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی سخت ایکشن لینا ہوگا. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا معاملہ ہے میں حل کر لوں گا. تم فی الحال اپنی تیاری کرو. سجن سائیں چلو اب باقی کی لڑیاں یہاں پتھروں پر لگائیں. ہمارے پتھر بھی اتنے خاموش کیوں رہے. یہ بھی شادی پر جگمگائیں گے. وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوام کی طرف متوجہ ہوا جو فوراً ہی اس کے حکم پر کام کرنے لگی تھی. جبکہ بالا کتنی دیر اسے دیکھتا رہا پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا. بیٹا آپ نے تو اپنی چھٹیوں کی درخواست دے رکھی تھی جو منظور ہونے والی تھی. کہاں پہنچی. آپ کی درخواست ابھی تک منظور نہیں ہوئی. آپ کا اپنا ہی دل نہیں کرتا چھٹیاں لینے کا. بیچاری بچی 1.5 پونے 2 مہینے سے یہاں خجل ہو رہی ہے لیکن مجال ہے جو اس کے شوہر کو توفیق ہوئی ہو کہ اسے اس کے گھر تک لے جائے. ارے میں تو اس بچی کی شکر گزار ہوں جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو 2 لفظ لعنت بھیج کر چھوڑ دیتی تم کو. لیکن پھر بھی یہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے. تھوڑی سی شرم کر لو اسی بات پر. تھوڑی سی غیرت کھا لو. وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ امی شروع ہو گئی. خیر وہ تو آج کل شروع ہی رہتی تھیں. کتنے دنوں سے وہ صبح اٹھتے بیٹھتے
اس کی بے عزتی کر رہی تھی، اور وجہ تھی رباب، جو ابھی تک اپنے گھر پر نہیں جا سکی تھی، یہاں تک کہ ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ولیمے کے نام پر اس نے بس رسم پوری کرنے کے لیے کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ فی الحال صرف رسم نے باہر آئے۔ باقی آگے ولیمہ بہت بڑے پیمانے پر کروائے گا، لیکن اسے چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی کچھ بھی کروانے کے لیے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، شادی کو بھی اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا، لیکن اب تک اسے توفیق نہیں ہوئی تھی کہ یہ رباب کو گھر ہی لے کر جا سکے۔ بس امی، اب میں بالکل بھی گڑبڑ نہیں کروں گا، کل ہی لے کر جا رہا ہوں آپ کی بہو کو، کل صبح یہ میرے ساتھ جائے گی، شام کو یہ میرے ساتھ آئیے، اب پلیز معاف کر دیجئے اپنے معصوم بیٹے کو۔ ویسے بھی بڑی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں میں، وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا تو اس کی مصیبتوں کا سن کر امی پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ پاک میرے بچے کی ہر مصیبت دور کرے، اسے ہر پریشانی سے نجات دے، اللہ پاک سب خیر کرے گا بیٹا، پریشان مت ہو۔ اس کی پریشانی کا سوچتے ہوئے وہ اپنا غصہ دبا گئی تھی، جبکہ ریحان بس مسکرا دیا تھا۔ خیر کوئی نہیں، کیا ہی بتا سکتا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ تو اس کی اپنی ہی بہن تھی، جس کو وہ کسی ڈاکو کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیا ہونا تھا، آنے والا وقت کیا کھیل کھیلنے والا تھا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی بہن کو کس طرح کی مصیبت میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اسے اس معاملے سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن ان ڈاکوؤں نے اسے ہی ان معاملے میں بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے میں پولیس کو شامل کرے، لیکن اب معاملات اتنے خراب ہوتے جا رہے تھے کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب چیزوں میں پولیس کو گھسیٹنا پڑ رہا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنی بہن کے معاملے میں کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا، آخر اس کی بہن کی ساری زندگی کا سوال تھا، جو وہ ایک ڈاکو کے ساتھ برباد نہیں کروا سکتا تھا۔ امی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جبکہ وہ نگاہ سامنے بیلا پر ہی جمائے ہوئے تھا، جو چرپائی پر بیٹھی تھی، اور اس کی نظریں بھی ایک ہی جگہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ خراب ہے، اور ان کے لیے کتنا زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ فی الحال تو وہ صرف اور صرف بالا کی کالوں کو نظر انداز کر رہی تھی، اور کچھ وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جس معاملے میں اس کا وردی والا بھائی بے پاس ہو گیا تھا، اس معاملے کو اس طرح سے ہینڈل کرتے اور پھر بالا کا غصہ یاد کرتے ہوئے تو اس کی جان جا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر اب تک بالا کا وہی روپ حاوی تھا، یہ شخص اس کے لیے بہت بڑا امتحان بننے والا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے موبائل نکالتے ہی بیلا کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے جتنے بھی نمبر تھے بیلا بلاک کر چکی تھی، لیکن اس دفعہ اس نے جو نمبر نکالا تھا اسے بلاک نہیں کیا جا سکتا تھا بنا کسی وجہ کے۔ اس طرح کا نمبر صرف بڑے بڑے آفیسر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے 2-3 دفعہ بیلا کے نمبر پر کال کی، لیکن یہ جان کر کے فون پر بالا فون کر رہا ہے، اس نے فون اٹھایا ہی نہیں۔ ویسے تو اسے پرسوں کا ہی بہت غصہ تھا جب بیلا نے اس کے ماں کے کنگن کو توڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بیلا کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اور اپنے مسئلے کا حل یہی نکالا کہ اب وہ رخصتی لے رہا تھا، لیکن بیلا اور اس کے بھائی کی طرف سے مسلسل انکار کہیں سردار کو غصہ نہ دلا دے۔ وہ جانتا تھا اگر سردار کو ایک دفعہ غصہ آ گیا تو وہ اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور وہ سردار کو کسی طرح کا غصہ دلانا نہیں چاہتا تھا، بیلا کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کافی دیر بیلا کو فون کرتا رہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ ہار گیا تھا۔ رباب، اتنا سب کچھ کیوں پیک کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں بولا تھا نا رات کو ہی کہ صبح صبح میرے ساتھ جاؤ گی اور شام کو واپس آ جاؤ گی، تو پھر اتنا کچھ پیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا، جو اپنے کچھ جوڑے ڈال رہی تھی بیگ میں۔ میں اتنے مہینوں کے بعد جا رہی ہوں، کم سے کم 2-4 دن تو رکوں گی نا، اور یہ سارے تو میں نے گفٹ لیے ہیں سب کے لیے، وہ لے کر جا رہی ہوں، اپنے تو صرف 2-3 جوڑے ہی ہیں۔ لیکن میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہاں رکو گی نہیں۔ رباب پلیز سمجھنے کی کوشش کر یار، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ میں گھر آتا ہوں تو مجھے
ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے جو میری ساری ٹینشن دور کر دیتی ہے، اور اگر میری بیوی میں کے جا کر بیٹھ جائے گی تو میرا تو گزارا ناممکن ہو جائے گا نا۔ وہ پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، اسے اپنا ذرا سے قریب کر چکا تھا۔ میں سب کچھ سمجھتی ہوں، لیکن آپ بھی تو سمجھے نا، اتنے دنوں کے بعد جا رہی ہوں تو 3 دن تو رکوں گی نا، اور پھر کتنے دن ہو گئے میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پلیز نا ریحان، مجھے کچھ دن وہاں رکنے دینا، وہ پیار سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ریحان نے اپنے آپ کو پوری طرح سے بے بس محسوس کیا تھا۔ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ اس طرح کی کیوٹ کیوٹ حرکتیں کرنے سے شوہر مان جاتا ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ تو رباب مسکرائی تھی۔ ایسے کسی نے بتایا تو نہیں، لیکن اپنے شوہر کو اتنا تو جان ہی چکی ہوں کہ یہ پتہ چل جائے کہ اسے کس طرح سے منانا تھا۔ خیر، میں اپنا سامان پیک کر چکی ہوں، چلیں اب چلتے ہیں، بلکہ 2 منٹ رکیں، میں شرمیلا خالہ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ہر چیز کو اپنے مطابق کرنے لگی تھی۔ امی نے اسے منع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ رباب ہر چیز کو اپنے مطابق حل کرے اور سمجھے، اور پھر ایک پورے گھر کی ذمہ داری جب اس پر آئی تھی تو وہ خود ہی ہر چیز کو ہینڈل کرنے لگی تھی۔ اب اگر ذرا سا کام اس کی مرضی یا سوچ کے بغیر ہو جاتا تو پھر وہ اسے دوبارہ سے ٹھیک کرنے میں لگ جاتی، اس لیے وہ شرمیلا خالہ کو سب کچھ اپنے مطابق بتانے والی تھی کہ جب وہ واپس آئے تو سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا وہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ رباب صبح سے ہی یہاں آئی تھی اور شام کو اسے جانا تھا۔ صبح ریحان خود ہی اسے چھوڑ کر گیا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ شام کو اسے لینے آئے گا، لیکن یہاں آنے کے پیچھے اس کا کوئی اور ہی مقصد تھا۔ اس کا ارادہ قبیلے میں جا کر دوام سے ملنے کا تھا، اس سے بات کرنے کا تھا کہ کس طرح سے قبیلے کا ایک آدمی ان کی نند کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ دوام اس کی بات کو ضرور سمجھے گی، اور ممکن تھا کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اس معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بیلا کی زندگی آسان ہو جاتی، اور وہ کسی بھی طریقے سے بیلا کو اس مصیبت سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس لیے دوپہر کے 2 بجے ہی وہ اٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب جانا ہے؟ ابھی تو تیرا شوہر نہیں آیا، تو اس کے ساتھ جانے والی تھی نا، اس طرح سے تھوڑی نہ بھیجیں گے تجھے۔ وہ امی کو بڑی مشکل سمجھا کر آئی تھی کہ اسے ابھی ہی نکلنا ہوگا، لیکن باہر آتے ہی بابا اس کے راستے میں آ گئے تھے۔ جی بابا، ان کو فون کیا ہے، وہ گاؤں کے چوراہے پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، انہیں کسی ضروری کام کے لیے نکلنا ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے اس طرح سے تو میں کبھی گھر سے نہیں نکلتی، جانا بہت ضروری ہے۔ خیر، میں واپس آؤں گی انشاءاللہ کچھ دنوں میں، وہ انتظار کر رہے ہیں، زیادہ دیر نہیں رک سکتی، وہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پاپا تو پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا ارادہ اسے خود ہی گاؤں کے چوراہے پر چھوڑ کر آنے کا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ جا نہیں پائے تھے۔ ہاں، لیکن اسے پیچھے سے آواز دے کر اتنا ضرور کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں فون کر کے اپنی خیریت بتا دے، جس پر رباب نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رکھے کی مدد سے سڑک کے اوپر تو آ گئی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے جہاں جانا ہے۔ یہیں پر ریحان نے اسے اتارا تھا، لیکن وہاں سے آگے اسے اکیلے ہی جانا تھا، اتنا وہ جانتی تھی، لیکن اسے وہ راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک راستے کی طرف چل نکلی تھی، شاید نہیں، یقیناً وہ قبیلے کا ہی راستہ تھا، کیونکہ اس نے سامنے سے کچھ گھوڑ سواروں کو اس طرف آتے دیکھا تھا، یقیناً وہ قبیلے کے ڈاکو ہی تھے۔ کہاں جا رہی ہو یوں جانے من اکیلے؟ وہ ان لوگوں سے آگے کا راستہ پوچھنے کا ارادہ رکھتی، لیکن ان کی نظروں میں خباثت دیکھ کر پریشان ہو گئی، جبکہ وہ گھوڑے سے کودتے ہوئے اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک چکے تھے۔ مجھے ڈکیت قبیلے کی طرف جانا ہے، سردار دلدار سے ملنا ہے، وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سردار کا نام لینے کی وجہ یہی تھی کہ یقیناً اس پر غلط نظر نہ رکھیں، لیکن سردار کا نام سنتے ہی وہ لوگ کہکے لگا کر ہنسے تھے۔ اچھا، تو سردار کے پاس جانا ہے؟ کیوں؟ کیا لوٹ گیا ہے؟ کیا چھن گیا؟ میں بتا جانے من، ہم تجھے زیادہ اچھے سے تیری چیزیں واپس کر دیں گے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کا بازو کھینچتا ہوا ایسے انداز میں بولا کہ رباب چیخ اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، ذلیل انسان! وہ جس طرح رباب کو چھونے لگا تھا وہ اب سمجھ چکی تھی کہ ان لوگوں کی نیت کیا ہے، جبکہ اس طرح یہاں آنے پر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ان لوگوں کی غلط نیت کو سمجھ کر رباب نے اپنے بچاؤ میں چیخنا چاہا تو ایک ڈاکو نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ، کچھ ضروری سامان نیچے گر گیا، وہ خوف سے لرزنے لگی۔ اپنے اس طرح یہاں آنے پر پچھتا رہی تھی۔ ڈاکوؤں کی آنکھوں میں بھوک، لالچ اور خباثت صرف صاف نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک، جو بظاہر ان کا سرغنہ لگ رہا تھا، آگے بڑھا اور اس کے بازو کو سختی سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ شہر کی نازک لڑکی لگتی ہے، خود ہی چل کر آئی ہے ہماری بھوک مٹانے، وہ گرایا، اس کا چہرہ غلاظت و غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، یہاں کے سب انسپکٹر کی بیوی ہوں۔ رباب نے ان لوگوں کو ریحان کا حوالہ دینا چاہا، یہ سوچ کر کہ ایک وردی والا اس کا شوہر ہے، وہ لوگ اس کے راستے سے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ سن کر تو وہ اور بھی زیادہ زور سے ہنسنے لگے تھے۔
اچھا تو سب انسپیکٹر کی بیوی ہے، چلو آج ایک انسپیکٹر کی بیوی کو چکیں گے تو مزہ آ جائے گا، تیرا شوہر تمہارے تلوے چاٹنے والوں میں سے ہی ایک ہوگا نا۔ وہ پھر سے بے ڈھنگا کہکا لگاتا اسے اپنے قریب کھینچنے لگا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اس نے کہانیوں میں سن رکھا تھا۔ لگتا ہے ڈاکو راگا کے آدمیوں کی اوقات صرف لڑکیوں کو ڈرانے کی رہ گئی ہے۔ خیر کتوں کا کام تو رستے میں آ کر بھونکنا ہی ہوتا ہے نا۔ اچانک ایک گرجدار آواز ہوا میں گونجی۔ وہ سب ڈاکو چون کر پیچھے مڑے۔ گھوڑوں پر سوار دو ہیولے سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی چال ڈال سے وہ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ کوئی اور نہیں، سردار دلدار اور بالا تھے، جن کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دل میں خوف اور آنکھوں میں موت کے سائے لہرانے لگے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان لوگوں کا ارادہ وہاں سے بھاگ نکلنے کا تھا، کیوں سردار کا غصہ آسمان پر تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ان ڈاکوؤں کی طرف بڑھا تھا۔ تم لوگ بھول گئے ہو کہ یہاں ڈاکو راگا کا نہیں، سردار دلدار کا راج چلتا ہے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ ڈاکو اسے پہچان تو پہلے ہی چکے تھے، لیکن اس کی آواز سن کر ان کی ہمت جواب دے گئی، لیکن موت کے ڈر سے انہیں ایک آخری کوشش پر مجبور کیا تھا۔ اتنا وہ تو سمجھ چکے تھے کہ جو وہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، لیکن ڈاکو سردار نے انہیں زندہ نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے۔ ان میں سے ایک چاقو نکال کر سردار پر جھپٹا، لیکن سردار نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا اور ایک ہی وار میں اسے بے بس کر دیا۔ اسی لمحے بالا بھی اپنے گھوڑے سے اترا اور دوسرے ڈاکوؤں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ لڑائی نہیں تھی، یہ ڈاکوؤں کا کچومہ نکالا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف سردار کے غصے کا نشانہ بن رہے تھے، بلکہ بالا کو بھی آج لمبے عرصے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ بالا نے ایک ڈاکو کو اٹھا کر دوسرے پر دے مارا جیسے وہ مٹی کے کھلونے ہوں۔ میرے قبیلے کے علاقے میں میری بیوی کی بھابھی پر بری نظر، بالا نے گھرایا۔ تم لوگوں کو پتہ نہیں تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے ایک ڈاکو کو گردن سے پکڑا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ ڈاکوؤں کو ان دونوں کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے میں ہی عافیت جانی اور زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنے لگے۔ سردار اور بالا نے دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب وہ آخری ڈاکو کی طرف مڑے تو وہ خوف کے مارے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ راگا سے کہنا یہ صرف ایک سبق ہے، اگلی بار تمہاری نظر کسی لڑکی پر پڑی تو اس کا وجود ختم کر دوں گا۔ سردار نے اسے خبردار کیا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اب وہ دونوں رباب کی طرف مڑے، جو ابھی تک دہشت زدہ کھڑی تھی۔ سردار اور بالا دونوں سیدھے رباب کے پاس آ کر رکے۔ رباب کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رباب بی بی تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ سردار نے پوچھا۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بلکہ پریشانی تھی۔ میں آپ کے قبیلے کی طرف جا رہی تھی تاکہ دعام سے مل سکوں، رباب نے لڑکھڑاتی آواز میں بتایا۔ تم میری بیوی سے ملنے جا رہی تھی، کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں میں؟ سردار کے لہجے میں حیرانگی تھی، یقیناً وہ رباب کے یہاں آنے کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے ڈاکو بالا کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ اس کے لہجے میں صاف لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں بالا کے بارے میں؟ اس نے ایک نظر بالا کو دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ پتہ نہیں سردار کو کیوں وہم ہو رہا تھا کہ شاید وہ بالا کو جانتی نہیں ہے، یا پھر بالا کو یہاں پہچان نہیں پائی۔ میں دعام کو بتانا چاہتی تھی کہ ڈاکو بالا میری نند کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ رباب نے یہ کہا تو سردار اور بالا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سردار کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ بالا آگے بڑھا۔ وہ اتنی بڑی بات ہے، یقیناً بالا کے منہ پر نہیں کہہ سکتی تھی، شاید نہیں، لیکن وہ بالا کو پہچان نہیں پائی تھی۔ بی بی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی گھر سے باہر نکلے اور خاص کر ایسے خطرناک علاقے کی طرف، تو ساتھ میں کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آئندہ اس طرح کی بے احتیاطی مت کرنا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور جہاں تک تمہاری نند کی زندگی برباد کرنے کی بات ہے تو اس کی زندگی برباد نہیں ہو رہی بلکہ آباد ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اسے عزت سے یہاں لا رہے ہیں، ہم اسے اس قبیلے کی رانی بنا رہے ہیں۔ جہاں تک عورت کی عزت کی بات ہے تو یہ صرف تمہارے شہر میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جنگلوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہم ڈاکو ہو سکتے ہیں لیکن اپنے وقار کو نہیں بھولے۔ ہماری عورت کی عزت اپنے سر کے تاج کی طرح ہے۔ جو شخص عورت کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، وہ نہ ڈاکو ہے نہ انسان، وہ صرف ایک مردہ شخص ہے۔ یہاں اس قبیلے میں کوئی مردہ نہیں ہے، عزت کی جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا تم زندگی خراب ہونا کسے کہتے ہو، لیکن ہمارے لیے ایک عورت کا ایک مرد کی عزت بن جانا آباد ہونے کا دوسرا نام ہے۔ میں نہیں جانتا ایک عام مرد عورت کو اپنے نکاح میں لے کر کیا سمجھتا ہے، لیکن میں بیلا کو اپنے نکاح میں لے کر اسے اپنی عزت سمجھتا ہوں، یعنی کہ میری زندگی بھر کی کمائی۔ میں اسے اپنی غیرت کہتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ اس کے ساتھ جڑا میرا تعلق کسی بدلے کی یا پھر بے بنیاد لڑائی کی وجہ نہیں ہے، اسے نکاح کی وجہ میری محبت ہے، جو مجھے اس کی طرف راغب کر گئی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ تم دعام سے کیا بات کرو گی جا کر کہ میں تمہاری نند کو طلاق دے دوں؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں دعام کی بات سن لوں گا؟ بلکہ تمہیں کیا لگتا ہے دعام تمہاری بات سن لے گی؟ نہیں رباب بی بی، بہت غلط سوچ لے کر آئی ہو تم یہاں پر۔ میری بہن تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر تمہیں وہاں سے رخصت کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے قبیلے کی عورت قبیلے میں رہ کر برباد نہیں ہوتی،
بلکہ وہاں اسے رانیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ تم کیا ہو؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ دوام سے ملاقات کرنا چاہتی ہو تو چلو ضرور کرو، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے۔ تم بہن ہو، اس کی تمہارا حق بنتا ہے، لیکن جو سوچ لے کر تم وہاں جا رہی ہو تمہاری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چلو ہم قبیلے میں ہی جا رہے ہیں، وہ کہتے ہوئے آگے طرف قدم بڑھانے لگا تو رباب کے قدم وہیں روک گئے تھے۔ کیونکہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو سردار نے رک کر اسے پلٹ کر دیکھا۔ آ جاؤ سالی صاحبہ، اندھیرا ہونے سے پہلے تمہیں تمہارے گھر تک عزت سے پہنچا دیں گے۔ جب تک ہمارے ساتھ ہو تم ہماری ذمہ داری ہو۔ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے خاموشی سے سر ہلاتے اپنا بیگ اور سامان زمین سے اٹھایا تھا۔ دوام رباب سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے پرانی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اسے ہاتھ پکڑ کر ہر طرف لے کر جا رہی تھی۔ رباب نے قبیلے میں آ کر بس اتنا ہی کہا کہ اس کا دوام سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ دوام کو اتنا خوش دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ہر طرف لے کر جا رہی تھی، لائٹنگ دکھا رہی تھی، قبیلے میں ہونے والی شادی کی تیاریاں دکھا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے بالا کی ایکسائٹمنٹ بتا رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ کس طرح بالا چوری چوری سب سے چھپ کر بیلا سے ملنے اسپتال جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے کبھی اپنے ہاتھ کاٹتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا، صرف اور صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں سن کر رباب حیران ہی تو ہو رہی تھی کہ ایک ڈاکو کو ایک معمولی سی لڑکی سے محبت کیسے ہوگی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ سردار کو بھی تو دوام سے محبت ہو گئی تھی، تو پھر بالا کو بیلا سے کیوں نہیں ہو سکتی۔ جبکہ بالا سے مل کر وہ حیران تھی، اسے یاد آیا تھا کہ ایک دفعہ نقاب پوش اس کے گھر آیا تھا جب دوام کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا، تب تو اس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن آج وہ بنا نقاب کے اس کے سامنے تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور بیلا کے ساتھ بے شک بہت ہی خوبصورت لگنے والا تھا۔ ویسے کہیں سے بھی ایک ایسا انسان نہ لگا جو بدلہ لینے کے لیے بیلا کی زندگی خراب کر رہا ہو، یا کسی بدلے کی عوض میں آ کر بیلا سے شادی کر رہا ہو۔ ویسے ایک بہت ہی اچھا انسان لگا تھا، اور جس طرح دوام بتا رہی تھی وہ کسی طرح کا انسان ہے، وہ حیران ہی رہ گئی تھی کہ اگر بالا ویسا ہی تھا جیسے دوام بتا رہی تھی تو پھر وہ اتنا اچھا تو تھا ہی کہ اس کی نند کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جوڑ سکے۔ لیکن پھر بھی یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک ڈاکو تھا، ایک گنہگار تھا، اور بیلا کی زندگی ایک گنہگار کے ساتھ کیسی ہو سکتی تھی، وہ بھی تب جب اس کا بھائی قانون کا محافظ تھا۔ وہ یہاں بہت کچھ کرنے آئی تھی، اس کا ارادہ دوام سے بات کرنے کا تھا، اسے بتانے کا تھا کہ اس طرح ڈاکو بالا اس کی نند کی زندگی خراب کر رہا ہے، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پائی تھی۔ اگر وہ کہتی بھی تو کیا کہتی، کہیں نہ کہیں معاملہ ان لوگوں نے حل کر رکھا تھا، بلکہ یہاں تو یہ لوگ اپنی طرف سے پوری تیاری کر چکے تھے شادی کی، جبکہ اسے تو یہ بات آج ہی پتہ چل رہی تھی کہ وہ لوگ جلد سے جلد رخصتی چاہتے ہیں، اور ریحان نے اسے یہ بات بتائی ہی نہیں تھی۔ وہ پریشان تھی، لیکن ایک امید سی جا گئی تھی کہ بالا ایک اچھا انسان تھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، بے شک ڈاکو تھا، گنہگار تھا، لیکن وہ بیلا کے حق میں برا نہیں ہوگا، اتنا وہ جانتی تھی۔ وہ عورتوں کی عزت کرنے والا انسان تھا۔ اسے بظاہر بالا میں کوئی کمی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے واپسی کا سفر طے کرنے کے لیے اٹھی تو بالا خود ہی اٹھا تھا اسے چھوڑنے کے لیے۔ آپ جائیں گی مجھے چھوڑنے کے لیے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ لگی تو بالا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں ہی جاؤں گا آپ کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ میرا ارادہ اپنی دلہن کا دیدار کرنے کا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تو رباب نے خاموشی سے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے، جبکہ دوام اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی تھی۔ رباب کتنی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑی رہی، اور پھر جاتے ہوئے اسے اپنی پچھلی کی گئی غلطیوں کی معافی مانگ لگی۔ ارے باجی، میں نے آپ سے کوئی شکایت کی نہیں نا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، جو کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا وہ تو میرے ساتھ ہونا ہی تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین کا ہی رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا تو میں بھلا کیسے امید کر سکتی تھی کہ باقی لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ آپ جانتی ہیں اس قبیلے میں سب لوگ مجھے اتنی محبت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ میں اپنے شوہر کی لاڈلی ہوں۔ اگر سردار دلدار مجھے اہمیت نہ دیتے تو یقین کریں اس قبیلے میں میری کوئی ویلیو نہ تھی۔ ایک عورت کی عزت اس کا شوہر بناتا ہے، اور میں آپ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ اس قبیلے میں ڈاکٹر بیلا کی عزت بہت انمول ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں ڈاکو بالا سردار کے بعد اس قبیلے کی ذمہ داری سنبھالنے والے انسان ہیں، یعنی سب کچھ انہی کے انڈر ہے۔ قبیلے میں ہر کوئی ان سے بہت محبت کرتا ہے، اور فکر نہ کریں بیلا کو بھی یہاں بہت محبت ملے گی، میں بھی اس کا بہت خیال رکھوں گی، وہ یہاں بہت خوش رہے گی۔ اب آپ بس ہماری بہو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو جس انداز میں اس نے بہو کہا تھا، بالا کا کہکہ تو پھوٹا ہی تھا، سردار بھی اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ جبکہ ان لوگوں کو اس طرح سے ہنستے دیکھ کر رباب کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔
آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ لیکن اگر یہ فیصلہ کرنے کا حق وہ رکھتی کہ بیلا کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، یقیناً وہ اس کی شادی ڈاکو بالا کے ساتھ ہی کرواتی، کیونکہ ایسی محبت کرنے والے روز روز نہیں ملتے۔ وہ اسے لے کر گھر آیا تو رباب خاموشی سے اندر کی طرف جانے لگی، جبکہ وہ باہر ہی کھڑا اس کو اندر تک جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سچ میں ہی اسے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ رباب نے دروازے سے نکلتے ہی اسے خدا حافظ کہا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف جانے لگی تھی جب اسے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ اتنی خاموشی تھی کیوں تھی؟ شرمیلا خالہ کہاں تھی؟ بیلا کی تو نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ جانتی تھی، لیکن ریحان بھی اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ لیکن جب تک وہ لوگ واپس نہ آ جائیں تب تک شرمیلا خالہ تو نہیں جاتی تھی۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ وہیں پر رکھ کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ جب اسے امی چارپائی سے نیچے کی طرف لٹکی ہوئی نظر آئی، وہ بساختہ چیختے ہوئے تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں سیدھا کرنے لگی تھی، جب ان کے چہرے کا انتہائی درد سے نیلا پڑا ہوا تھا۔ رباب کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا پورا بدن تیزی سے کانپنے لگا تھا۔ اس طرح کی صورتحال کو تو شاید اس نے زندگی میں کبھی سنبھالا نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے امی کو سیدھا کرتی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، پتہ نہیں بالا جا چکا ہوگا یا یہیں پر ہوگا۔ وہ ساری صورتحال سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اور کسی کو بھی یاد نہیں کر پائی تھی۔ تیزی سے باہر آتے ہوئے اس نے بالا کو گاڑی ریورس کرتے دیکھا تھا۔ بالا بالا امی، وہ اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی، جبکہ اس کی پریشانی بھانپتے وہ گاڑی کو ویسے ہی چھوڑتا تیزی سے گاڑی سے نکلتا اندر کی طرف بھاگا تھا۔ پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا، وہ بے ہوش ہے، ان کا پورا جسم نیلا پڑا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کچھ غلط ہو گیا ہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں شرمیلا خالہ کہاں ہے، وہ تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں جاتی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ بستر پر بے جان پڑی عورت کو دیکھ کر بالا تیزی سے ان کی طرف بڑھتا انہیں دیکھنے لگا تھا۔ بھابھی، انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ہاں پلیز، پریشان مت ہوں، میرے ساتھ آئیں۔ وہ تیزی سے انہیں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ان کا پورا جسم پوری طرح سے بے جان تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ رباب کو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس تیزی سے جیسے بالا کہہ رہا تھا ویسا کر رہی تھی۔ بیلا کا ہسپتال یہاں سے بہت دور تھا، اس لیے وہ انہیں اتنے دور تک لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے انہیں قریب کے ایک چھوٹے ہسپتال میں پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر مریض کی حالت دیکھتے ہی تیزی سے الرٹ ہو گئے تھے۔ ان کا شوگر بی پی شوٹ کر چکا ہے، آپ پریشان مت ہوں، ہم علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ جبکہ ڈاکٹر اپنا کام کرنے لگا تو رباب نے کانپتے ہاتھوں سے ریحان کا نمبر ملایا تھا۔ ریحان امی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی جب دوسری طرف سے ریحان اس کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ رباب، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ تمہاری امی کو کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ اپنے میکے گئی تھی تو یقیناً وہ اپنی ماں کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوگی۔ نہیں ریحان، میری امی کو کچھ نہیں ہوا، آپ کی امی یہاں ہسپتال میں ہے، پلیز آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، پلیز جلدی کیجیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ جبکہ رباب کو کانپتی حالت میں پا کر بالا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون تھام لیا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ جس طرح اس وقت وہ ڈری ہوئی تھی، یقیناً وہ ریحان کو اپنی صورتحال نہیں بتا سکتی تھی۔ ہیلو، ڈاکو بالا بول رہا ہوں، جلدی سے ہسپتال آؤ، میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ تمہاری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، بی پی بھی ہائی ہے اور شوگر بھی شوٹ کر چکا ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے فون بند کیا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ اسے لوکیشن بھیجنے لگا تھا۔ دوسری طرف ریحان کی حالت خراب ہو گئی تھی، اتنا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا، لیکن اس وقت جو اسے ٹھیک لگا وہ اس نے کر دیا تھا۔ اس نے بیلا کا بھی نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح بیلا نے اس کی کال کو نظر انداز ہی کیا تھا۔ جس پر زیادہ اثر نہ لیتے وہ ڈاکٹر کے ساتھ لگ گیا تھا، کیونکہ اکیلی رباب اس کنڈیشن کو ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ جب تک ریحان یہاں نہیں تھا یقیناً یہ عورت اس کی ذمہ داری تھی۔ ریحان لوکیشن ملتے ہی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر ہی گاؤں سے شہر پہنچ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ رباب واپس شہر کیسے گئی تھی، کیونکہ اس کے مطابق تو وہ اسے گاؤں چھوڑ کر گیا تھا اور وہ اپنے آپ تو واپس جا نہیں سکتی تھی۔ لیکن
اس وقت اس کے بعد اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو سوچ پاتا۔ اس وقت اس کے دماغ میں اس کی ماں سوار تھی۔ اس نے شرمیلا خالہ کو فون کرنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ ان کے داماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوراً ہی ان کے گھر سے نکلی ہیں۔ اس نے شرمیلا خالہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ انہیں پریشان نہیں کر سکتا تھا، وہ پہلے ہی اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کی بس ایک ہی بیٹی تھی جو شادی کے بعد اپنی زندگی میں خوش تھی، ایسے میں ان کے داماد کا ایکسیڈنٹ ہونا یقیناً ان کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ اس لیے انہیں مزید پریشان کرنے کے بجائے وہ خود ہی اپنے معاملات حل کرنے نکل پڑا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب کیسی ہوئی تھی؟ یقیناً ڈاکو بالا ان کے گھر گیا تھا، اور وہاں کہیں اس نے نکاح کے بارے میں تو نہیں بتا دیا؟ ہاں یقیناً، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ڈاکو بالا کی وجہ سے ہی اس کی ماں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی رفتار مزید بڑھا رہا تھا، جتنا جلدی ہو سکے اسپتال پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ان کی لوکیشن پر پہنچا تو بالا اسے وہیں باہر کھڑا نظر آ گیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے گریبان سے گھسیٹتا اگلے ہی لمحے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ بالا پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تم نے کیا کیا؟ تم جانتے بھی ہو تم نے میری ماں کو نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا وہ بیمار ہے، وہ کوئی صدمہ نہیں برداشت کر سکتی۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی میری بات؟ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس بالا، بہت برداشت کر لیا میں نے تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا رشتوں سے، شاید تمہارے اپنے پاس رشتے نہیں ہیں، اس لیے تم چاہتی ہو کہ دنیا کا ہر شخص ماں کے رشتے سے محروم ہو جائے۔ تم گھٹیا انسان، تم نے میری ماں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا نا تو اس کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا، یاد رکھنا، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ اسے پاگل ہوتا اسے گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑے جا رہا تھا، جب اگلے ہی لمحے بالا نے غصے سے اس کے گریبان کو پکڑے ایک زوردار جھٹکا دیا تھا۔ اس نے اسے مارا نہیں تھا کیونکہ شاید وہ اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، دماغ کام کر رہا ہے تمہارا یا پھر پاگل ہو گیا ہو؟ تمہاری ماں وہاں بے حد بری حالت میں پڑی ہوئی تھی، صرف اس کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا میں تمہارے گھر میں۔ ہاں، میرے پاس ماں نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی مائیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے پاس ماں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی بن ماں والے کے لیے کچھ بھی کہو۔ اگر تم خوش قسمت ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو اس کی کمی کا احساس دلاؤ گے۔ مر رہی تھی تمہاری ماں، بچانے گیا تھا۔ ابھی تک میں نے اسے کچھ بتایا نہیں ہے کیونکہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اپنے جذبات اور رات قابو میں رکھو انسپکٹر، کیونکہ میں اگر اپنی پر آیا نا تو تمہارے ہاتھ بچیں گے اور نہ ہی زہر اگلنے کے لیے زبان۔ اس وقت تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، بہتر ہوگا اس کا خیال رکھو۔ باقی مجھ سے تو تمہارا زندگی بھر کا تعلق بن گیا ہے، لڑتے رہنا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتا سامنے سے آتے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ ریان اس کی پوری بات سن کر تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کو جو بھی ہوا تھا اس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ اس کی ماں کو اب تک کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بستر پر بے حال پڑی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، تبھی ڈاکو بالا آ گیا۔ انہوں نے فوراً امی کو اسپتال پہنچایا۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ریان ربا پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جب ریان بھی خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اپنی ماں کی اتنی بری حالت دیکھ کر ہاتھ پیر تو اس کے بھی پھول گئے تھے، لیکن اس وقت کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ ریان کے بتانے پر بیلا فوراً اس اسپتال پہنچی جہاں اس وقت اس کی ماں ایڈمٹ تھی۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھی، جبکہ بالا کو وہاں دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آئی تھی جو خاموشی سے ایک طرف سے ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ معاملہ کوئی عام نہیں، جبکہ رباب بیلا کو ساری صورتحال سمجھانے لگی تھی۔ ریان یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی ماں کو ہوا کیسا، جبکہ بیلا ایک ڈاکٹر تھی، وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایک مریض کی طبیعت کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے کسی بڑی وجہ کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ ایک نارمل سی بات تھی۔ اگر ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی تو ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پاس رکی، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جا چکی تھی۔ ڈاکٹر بیلا، آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایسی غیر ذمہ داری کیسے دکھا سکتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی ماں ایک مریض ہے؟ آپ انہیں اس طرح اکیلے گھر میں کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ ان کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یقیناً ویسے ان کی غیر ذمہ داری کا احساس دلا رہا تھا، لیکن وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ غیر ذمہ دار نہیں۔ ڈاکٹر، ہم سے غلطی ہوئی، اٹس اے مسٹیک، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں امید کرتا ہوں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ آج بھی یقین کریں، اگر وہ آدمی وقت پر انہیں لاتا تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ آپ کے بھائی تو بہت دیر سے پہنچے ہیں، اگر انہیں وقت پر اسپتال نہ پہنچایا جاتا تو ان کی جان بچانا مشکل ہو سکتا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں گی کہ آئندہ آپ اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم ان کے لیے ایک فل ٹائم ملازمہ کا انتظام کروائیں۔ اگر آپ بزی
ہوتی ہیں تو ان کے لیے اکیلے رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ذرا سی ٹینشن ان کی جان پر بن سکتی ہے. آپ کو اس انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے وقت پر انہیں اسپتال پہنچایا. بہت سمجھدار انسان ہے وہ. انہوں نے ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کی ہے، ورنہ ان کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ تو کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی. خیر آپ ان کا خیال رکھیں، ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے، لیکن بالکل بھی کسی طرح کی بے احتیاطی مت کیجیے گا. وہ پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا جب بیلا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکلنے لگی، جب اچانک سامنے سے آتا آدمی اسے ٹکرایا تھا. وہ خود تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک ہی بالا سے ٹکرائی. بالا نے اگلی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے گرنے سے بچایا تھا. دھیان سے چلو لڑکی، دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ جاؤ، تمہاری امی کو ہوش آ گیا، میں ڈسچارج پیپر بنوا لیتا ہوں. اسے چھوڑتے ہوئے بتانے لگا تھا جب بیلا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر غصے سے چہرہ پھیرتی وہاں سے نکل گئی تھی. عجیب ہے ڈاکٹر بیلا، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور یہ کس طرح بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں سے گئی ہیں. مجھے لگا نہیں تھا کہ اس طرح کی بدتمیز انسان ہوں گی. ڈاکٹر جو کرسی پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. بیلا کے نکلتے ہی اس سے کہنے لگا تھا، جی ہاں ڈاکٹر، میری ہونے والی مسز کا دماغ تھوڑا سا سرکا ہوا ہے. خیر آپ ڈسچارج پیپر تیار کروائیں. وہ کچھ پیپر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یقیناً وہ ساری کارروائی کر چکا تھا. اچھا تو یہ آپ کی ہونے والی مسز ہے؟ ڈاکٹر نے دلچسپی سے پوچھا تو اس نے صرف کندھے اچکائے تھے. ابھی وقت ہے دوست، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو. وہ پیپر سائن کرتے ہوئے بولا تو بالا بے ساختہ کیا کا لگا گیا تھا. نہیں دوست، اب ایسا ممکن نہیں ہے. دل ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، یہی ہے، اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. وہ اس کے ساتھ سامنے سے پیپر اٹھاتے ہوئے بولا، جب ڈاکٹر نے صرف افسوس سے سائے لایا تھا. کہاں ہے تو؟ تجھے میں نے صرف اسے چھوڑنے کے لیے بھیجا تھا. غائب ہونے کے لیے کس نے کہا تھا؟ آج یہاں تیری ٹانگ کھنچائی ہے، تجھے یہاں ہونا چاہیے تھا. صدر غصے سے فون کان سے لگائے بول رہا تھا، جبکہ ٹانگ کھنچائی جیسی رسم کا نام سن کر بالا حیران رہ گیا تھا. کیا ٹانگ کھنچائی؟ یہ کون سی نئی رسم نکالی ہے تو نے؟ بغیرت انسان، ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی شادی پر. نہیں ہوتی ہوگی، لیکن تیری شادی پر ہوگی، کیونکہ تیری شادی میں کروا رہا ہوں. تیری شادی میری مطابق ہوگی. تیری یہ رسم میں نے خود رکھوائی ہے، اسپیشل تیرے لیے. فکر مت کر، تیری شادی کی ہر رسم کو اسپیشل بناؤں گا. یہ کیا ڈھولکی کرنی، یہ سارا سسٹم پرانا ہو چکا ہے. تیری شادی پر ساری رسمیں نئی ایجاد ہوں گی. جیسے ڈھولکی جگہ ہم ٹانگ کھنچائی کر رہے ہیں. لیکن تو ہی یہاں سے غائب ہے. کدھر ہے اور کب تک آئے گا؟ یار وہ بیلا کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں اسپتال لے کر آیا ہوں. اب وہ ڈسچارج ہو جائیں تو میں واپسی کے لیے نکلتا ہوں. اب یہ دفعہ اس نے سنجیدہ انداز میں بتایا تو سردار بھی پریشان ہو گیا تھا. طبیعت خراب ہوگی؟ کیوں؟ کہیں تو انہوں نے شادی کے بارے میں تو نہیں بتا دیا؟ بالا میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ یہ ساری باتیں وہ خود بہن بھائی انہیں بتائیں گے. میں نے کچھ نہیں بتایا سردار. وہ جب میں اور رباب گھر پہنچے تو ان کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی. میں فوراً ہی انہیں لے کر اسپتال آ گیا. پھر اس انسپیکٹر کو فون کر کے بتایا اب کافی بہتر ہے. وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھوڑی دیر میں ڈسچارج بھی کر دیں گے. میں بھی نکل رہا ہوں مزید 10-15 منٹ میں. وہ اسے تفصیل بتانے لگا. چل ٹھیک ہے، آ جا تو، میں انتظار کر رہا ہوں. وہ فون رکھنے لگا تھا جب اپنا فون جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے یہ فائل ریحان کے حوالے کرنے کے بعد یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا. ارے بچوں کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. پتہ نہیں کیسے اچانک طبیعت خراب ہوگی. میں تو شرمیلا کی پریشانی کا سوچ رہی تھی. وہ بتا رہی تھی کہ اس کے داماد کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بازو ٹوٹ گیا بیچارے کا. اللہ کتنے برے دن آ گئے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں تو اسی کو ہی سوچ رہی تھی، نہ جانے کیسے طبیعت خراب ہوگی. میں تو سوچ رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں ریحان آتا ہوگا، اسی کا انتظار کر رہی تھی. نہ جانے کب طبیعت خراب ہوئی اور تم لوگوں نے رباب کو واپس بلا لیا. ارے بچی پہلی بار تو گئی تھی اپنے میکے میں اور تم لوگ اسے بھی پریشان کر کے واپس لے آئے ہو. حد نہیں کر دی تم لوگوں نے. کم سے کم اسے تو کچھ دن سکون سے اپنے گھر رہنے دیتے. اور رباب کو پریشان دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ ریحان اور بیلا دونوں ہی ان کے پاس کچھ مایوسی سے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں امی، مجھے کسی نے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں خود ہی آ گئی تھی. میرا اپنا بھی دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں، اور اچھا ہی ہوا نا میں آ گئی. جانے ریحان نے کب تک آنا تھا گھر واپس؟ میں تو اتنی زیادہ ڈر گئی تھی اگر بالا بھائی نہ ہوتے تو نہ جانے میں نے کس طرح سے یہ سب کچھ ہینڈل کرنا تھا. مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں پا رہا تھا. وہ پریشانی سے انہیں بتانے لگی تھی جبکہ بالا کا نام سن کر وہ حیران ہوئی تھی. آج سے پہلے کبھی اس طرح کا ذکر ان کے سامنے نہیں کیا گیا تھا. بالا؟ کون بالا؟ بچے کیا مجھے اسپتال پہنچانے میں کسی نے تمہاری مدد کی ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی. مدد ہی نہیں کی امی، وہی تو آپ کو یہاں اسپتال لے کر آئے ہیں. انہوں نے ہی سب کچھ ہینڈل کیا ہے، ڈاکٹر سے بات کیا، جب تک ریحان نہ آ جاتے ہر چیز کو سنبھالا، بلکہ ریحان کے آنے کے بعد بھی سب کچھ انہوں نے ہی ہینڈل کیا. آج وہ جس طرح ہماری مدد کر رہی تھی کوئی اور ہوتا تو یقیناً نہ کرتا.
وہ سچ میں بالا کی شکر گزار لگ رہی تھی، جبکہ شکر گزار تو ریحان بھی تھا اس کا۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ ہے، بنا کسی مطلب کی ہماری مدد کی یہیں پر ہے، یہ چلا گیا، اگر ہے تو بلاؤ اسے، میں بھی اس کا شکریہ ادا کر لیتی ہوں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی زد ہوئی۔ ریحان یہ ڈسچارج پیپر ہیں، تم لوگ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہو، میں بھی نکالتا ہوں، قبیلے کے لیے کافی لیٹ ہو رہا ہے مجھے۔ وہ دروازے سے ہی کہہ کر وہیں سے پلٹنے لگا تھا۔ رکو بیٹا اندر آؤ، تم بائی سے ہی جا رہے ہو، ایک دفعہ مجھ سے مل تو لو، میں تمہارا شکریہ ادا تو کر سکوں، تم نے آخر میری جان بچائی ہے۔ میں تمہیں اور کچھ نہیں دے سکتی، لیکن میرے پاس دعاؤں کا خزانہ ہے۔ وہ اسے دروازے پر کھڑے دے کر بولی تو بالا ہلکا سا مسکراتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ ماؤں سے دعاؤں کے علاوہ اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہوتا ماں جی۔ اب ٹھیک ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نکلتا ہوں، سفر دور کا ہے۔ وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوتا ان کے پاس آیا تھا، جبکہ اپنے سامنے اس خوبصورت سے نوجوان کو کھڑا دیکھ امی نے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ تم بہت اچھے ہو بیٹا، آج کے زمانے میں کوئی کسی کے لیے کیا ہی کر سکتا ہے، اللہ پاک تمہیں اس نیکی کا اجر ضرور دے گا، کبھی آنا ہمارے گھر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ ریحان اور بیلا دونوں ہی اپنی جگہ چور سے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ امی کے ساتھ بالا بات بھی کرے، لیکن یہاں تو امی اسے گھر پر بھی انوائٹ کر رہی تھی، جبکہ بیلا کو تو یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہیں وہ انہیں نکاح کے بارے میں نہ بتا دے۔ ابھی آپ مجھے گھر انوائٹ کر رہی ہیں، یہ نہ ہو میرے بارے میں جان کر آپ مجھے بد دعائیں دینے پر آ جائیں۔ وہ اچانک مسکراتے ہوئے بولا تو بیلا کی تو سانسیں ہی اٹکنے لگی تھی۔ میں اپنے مسیحا کو بد دعائیں کیوں دوں گی؟ وہ مسکرا کر بولی تو بالا بھی مسکرا دیا تھا۔ میں ڈکیت ہوں، وہ اچانک بولا تو امی کے مسکراتے لب ایک لمحے کے لیے سکڑے تھے۔ اس کے برعکس بالا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اب یقیناً آپ مجھے بد دعائیں ہی دیں گی؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو دیکھ رہی ہوں ڈکیت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ ایک پولیس والے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کبھی جچتی نہیں۔ ان کی مسکراہٹ پھر لوٹ آئی تھی۔ بیٹا نکما ہے آپ کا، ثبوت ڈھونڈ نہیں پا رہا ہمارے خلاف۔ اب کہ وہ دفعہ وہ جیسے ریحان کے مزے لے کر بولا تھا، لیکن یہ تو 24 گھنٹے کام کرتا ہے، ہر وقت مصروف رہتا ہے، کہتا ہے میں کام کرتا ہوں، چھٹی بھی نہیں ملتی اسے۔ اگر یہ تم جیسے خوبصورت ڈکیتوں کو نہیں پکڑتا تو کرتا کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اپنے کام کے چکر میں یہ اب تک اپنا ہنی مون پر نہیں گیا، ولیمہ تک نہیں ہوا اس کا، کیونکہ اس کے جو بڑے آفیسر ہیں اسے چھٹی دینے کو راضی نہیں۔ اگر وہ تم لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں تو کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ اسے وہاں رکھ کر؟ امی حیرت سے پوچھنے لگی تھی، جب اب بالا کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور اسے 2 نمبر پولیس انسپکٹر پر ترس بھی۔ اس بیچاری کی تو اپنی ماں اس کے خلاف تھی، وہ اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ دشمنی کے قابل تو نہیں تھا، معصوم بیچارہ اپنی زندگی میں الجھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ خیر مجھے نکلنا ہے، بہت وقت ہو گیا، ملنے آؤں گا آپ سے، کافی دلچسپ ہیں آپ۔ وہ اٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چوم گیا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اسے جانے کی اجازت دیں گے۔ اس کے اٹھتے ہی ریحان بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ مجھے بات کرنی ہے تم سے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا تو بالا نے اسے دیکھا تھا، ہاں، لیکن اپنے قدم روکے نہیں تھے۔ ریحان اس کے ساتھ ہی چلتا باہر آیا تھا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے علاوہ کسی اور کی ماں ہوتی تو بھی میں انہیں بچانے کی کوشش ضرور کرتا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ تمہاری ماں تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ماں تھی، اور ماں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ یقین کرو جس نے اپنی ماں کو کھویا ہو نا، وہ کسی اور کی ماں کو اس کے بچوں سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت سالوں پہلے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، آج تک اس کی آگوش ڈھونڈتا ہوں۔ خوش قسمت ہو تم کہ تمہارے پاس ہے، خیال رکھو ان کا، انہیں اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ میں نکلتا ہوں، قبیلے میں میری شادی کے فنکشن شروع ہو چکا، امید کرتا ہوں تمہاری طرف سے کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ اپنی امی کو بتا دو بیلا کے نکاح کے بارے میں، ورنہ مشکل تمہارے لیے ہی ہوگی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا ان کی پریشانی کی وجہ بنوں، وہ کافی اچھی خاتون ہے، میرے لیے بالکل میری ماں جیسی، میں انہیں اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، امید کرتا ہوں تم میری بات کو سمجھو گے۔ اور اس کا کندھا تھپتھپاتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ریحان ان کے ڈسچارج پیپر لیے واپس اندر آ گیا تھا۔ اندر 3-4 ڈاکو بری طرح سے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جبکہ ڈاکو راگھو نے نظر انداز کیا قبیلے میں روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ آج ڈاکو بالا اور سردار نے اس کے آدمیوں کو مارا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سردار کا قبیلہ ان کی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ سب لوگ اسی علاقے کے پہاڑ پر چھپے ہوئے تھے، ایسے میں قبیلہ نظر آنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کی روشنیاں دیکھ کر وہ حیران تھے۔ قبیلہ کا اتنا ایسا چہک رہا تھا، ایسے جگمگا رہا تھا، اگر وہاں ہو کیا رہا ہے؟ رشیدے، کیا چل رہا ہے اس قبیلے میں؟ خوشیوں کا ماحول کیا ہے؟ تو نے مجھے خبر نہیں کی قبیلے میں کوئی جشن ہو رہا ہے؟ وہ پہاڑ کے اوپر سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ارے ہاں سردار، وہ ڈاکو بالا کی شادی ہو رہی ہے، اسی کی تیاریاں ہیں، اسی کی چہل پہل ہے۔ سردار کا حکم ہے، قبیلے کے سب سے لاڈلے ڈاکو کی شادی ہے، تو شادی ایسی ہونی چاہیے جو سالوں تک لوگوں کو یاد رہے، بس اس لیے یہ سب کچھ تیاری کی جا رہی ہے۔ رشیدی نے اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے سب کچھ بتایا۔ کیا مطلب شادی ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ شادی کر رہا ہے؟ ویسے کس نے لڑکی دے دی؟ وہ وہیں بیٹھے ہوئے لبوں میں سگریٹ دبا چکا تھا، جب رشیدی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا سگریٹ جلایا تھا، کیونکہ دوسرا ہاتھ تو اس کے کسی کام کا نہیں تھا، بلکہ تھا ہی نہیں۔ سننے میں آیا کسی شہر کی لڑکی ہے، ڈاکٹر اور پولیس والے کی بہن بھی ہے۔ رشید نے مزے سے معلومات دی تو اب راگھو ڈاکو نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وردی والوں سے زخم کھا کر یہ وردی والوں کی بیٹیوں سے شادی کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ارے سردار، میں نے سنا ہے کوئی بدلے بدلے کا چکر ہے، انسپکٹر ریحان اکرم کے ساتھ دشمنی نکھا رہے ہیں یہ لوگ۔
ریحان اکرم کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. سردار اور قبیلے پر حملہ کروایا تھا اس نے. اسی کے بدلے کے چکر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ رونقیں بدلنے والی تو نہیں لگ رہی. اس نے سامنے کی طرف دیکھا تھا. ہاں سردار یہ بات تو ماننے والی ہے کہ یہ رونقیں بدلنے والی نہیں لگ رہی. لیکن تم ہی سوچو نا, اگر کوئی پولیس والے کی بہن سے شادی کرے گا تو کیوں کرے گا, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ ہی تو کوئی اور لگ رہی ہے. رشیدے پتہ کر کے چکر کیا ہے؟ سردار اتنا خوش ہے تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے میں اپنے بھتیجے کی خوشیوں میں شامل ہوں. میرا بھی فرض بنتا ہے میں اس کی خوشیوں کو چار چاند لگا دوں. معلومات نکال اس پولیس والے کی بھی اور اس معاملے کی بھی جانچ کر. وہ سگریٹ کش لیتے ہوئے بولا. نگاہیں ابھی قبیلے کی طرف جمی ہوئی تھی. شاید نہیں, یقیناً یہ خوشیاں وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. قبیلہ ہر طرف سے جگمگا رہا تھا جبکہ وہ سارے لوگ قبیلے میں ہی چرپائیاں بچھائے ہوئے تھے. ہر طرف سے شور شرابہ ہو رہا تھا. کچھ عورتیں بیٹھ کر ڈھولکی رکھ کے ڈھول بجا رہی تھی. دعا بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی انجوائے کر رہی تھی. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا قبیلے کی شادیاں اتنے مزے کی ہوتی ہیں. اسے بہت مزہ آ رہا تھا. یہاں کوئی ڈھولکی نہیں ہو رہی تھی بلکہ دولہے کی ٹانگ کھنچائی کی کوئی رسم ادا ہو رہی تھی. یار سردار بالکل مزہ نہیں آ رہا. دولہا یہاں آیا ہے نہیں, ٹانگ کھنچائی کس کی کریں؟ جملو کافی مایوس تھا. راستے میں آ رہا ہوگا. تم لوگ اپنی محفل سے وہ ابھی بول رہا تھا جب دور سے اس کی گاڑی کی آواز سنائی دی. یعنی وہ آ چکا تھا. اچانک ہی سارے ڈاکو اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ڈھول بجنے لگے تھے. اچانک ہی اچھا خاصا شور مچا تھا. دعام تو پریشان ہو گئی تھی جبکہ کوئی لوگ تو وہاں ناچنے لانے لگے تھے. دعام تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی سردار کے پاس آ گئی. اس کے پاس پکڑ وہ ہر چیز کو دیکھتی کافی انجوائے کر رہی تھی. لیکن ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا. بالا بھیا کی شادی تو بہت مزے کی ہونے والی ہے. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی. ہاں وہ تو ہونے والی ہے لیکن تم اس طرح میرے قریب ہو کر میری دھڑکنیں بڑھا رہی ہو. نیت خراب ہو رہی ہے. اگر میں نے یہاں ایسا کچھ کر دیا تو تم شادی پر آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس لیے بہتر اپنا سر میرے بازو سے ہٹا لو ورنہ مجھے کنٹرول نہیں ہوگا. وہ اس کے کان میں شرارت سے بولا. آپ بہت برے ہیں. میں اب جا رہی ہوں بھیا کے پاس. وہ تیزی سے اٹھتی ہے عورتوں کے ساتھ باہر چلی گئی. جبکہ وہ سارے آدمی ناچتے گاتے بالوں کو اپنے اندھیرے میں لے چکے تھے. اور یار دوسرے پلانٹ سے نہیں آیا ہوں میں, یہیں سے گیا ہوں. وہ اچھا خاصا تھکا ہوا تھا. ایسے میں لوگوں کا ڈھول دھماکے اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس کی سنی ہی نہیں تھی. وہ تو اپنی مستیاں کر رہے تھے. زبردستی اسے بھی اپنے ساتھ نچا رہے تھے. کہنے کو رات کے 2:30 رہی تھی لیکن یہاں کا ماحول ہی الگ تھا. ہر وقت دہشت وحشت لوٹاتا. یہ ماحول آج خوشیاں اور روشنیاں بکھیرتے ہوئے تھا. ہر کوئی خوش تھا اور اپنی خوشی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا. سردار میں نے کچھ معلومات نکالی ہے جیسے پتہ چلا کہ یہ شادی زبردستی ہو رہی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں تمہیں, آج بالا ڈاکو اسپتال میں رہا ہے کیونکہ اس کی ہونے والی بیوی کی ماں اسپتال میں تھی اور وہی اسے اسپتال لے کر گیا تھا. بیمار عورت ہے. بیمار عورت ہے. کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی. حالات بڑے خراب جا رہے ہیں انسپکٹر کے. انسپکٹر نے پروموشن لینے سے انکار کر دیا. قبیلے پر حملہ ہونے کی وجہ سے اسے پروموشن دیا گیا تھا. 50 لاکھ کی رقم دے رہے تھے لیکن پولیس والے نے ٹانگ مار کر یہ کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. تو وہ انعام کیوں لے؟ اور شادی بھی زبردستی ہو رہی ہے. کوئی من مرضی نہیں ہے. لڑکی ڈاکٹر ہے. تم یہ بتاؤ ایک ڈاکٹر کیوں ڈاکو سے شادی کرے گی؟ رشیدہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس کی باتیں سنتے راگا کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی. زبردستی شادی ہو رہی ہے. پھر زبردستی کی شادی تو نہیں ہونی چاہیے نا. یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ. اور راگا ڈاکو کبھی کسی کے ساتھ غلط ہوتے دیکھ نہیں سکتا. لگاؤ ذرا شگن کا سامان. ہم خود چلتے ہیں بالا کے سسرال میں. وہ اچانک اٹھتے ہوئے بولا تو رشیدی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. لیکن اس کے عجیب و غریب مسکراہٹ کے آگے کچھ بولنے کے بجائے فوراً اس کے آنکھوں میں جال آنے لگا. صبح کے تقریباً 7 بجے تھے. ریحان نے اپنی جاب کے لیے نکلنا تھا جبکہ امی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب تسبیح کر رہی تھی. رباب اور بیلا آج مل کر ناشتہ بنا رہی تھی. شرمیلا خالہ نہیں آئی تھی. شکر تھا کہ ریحان نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ شہر کیسے آئی ہے. وہ رات کو بھی امی کے ہی کمرے میں سوئے تھے. کل رات سے انہیں صرف امی کی ہی پرواہ تھی اور صبح اٹھتے ہی وہ اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے تھے. جب دروازے پر دستک ہوئی اپنے بھوٹ کے تسمے باندھے ہوئے ریحان نے باہر کی طرف دیکھا تھا. اس کا ارادہ ناشتہ کر کے فوراً نکلنے کا تھا. اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے معاملے میں اب اپنی پولیس فورس کو شامل کر لے گا. یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا اور اپنی طرف سے اسے حل کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. اس لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا تھا اور اسے یقین تھا قانون اس معاملے میں اس کا ساتھ ضرور دے گا. وہ دروازے کی طرف آتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا جب اچانک کچھ آدمیوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر بڑے تھال لانے لگے. وہ حیرت سے انہیں دیکھ لگا جبکہ ایک آدمی اپنے کندھوں پر چادر ڈالے اندر داخل ہوا. السلام علیکم انسپکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟
سنا ہمارے ساتھ آپ کی رشتہ داری جوڑی ہے تو سوچا شگن کا سامان آپ کو دیں ہیں. میرا مطلب ہے سردار دلدار کا تایا ہوں، بالا کا بھی تایا ہی سمجھو مجھے. اپنی طرف سے شگن دینے آیا ہوں. اب ودی والوں کی جاری ڈاکوؤں سے ہو رہی ہے تو بنا کر تو رکھنی ہوگی نا. ویسے ایسی بھی کون سی مجبوری تھی تمہاری انسپیکٹر ہو تم، اپنی پھولوں جیسی بہن کو ایک ڈاکو کے حوالے کر رہے ہو. خیر ماتا جی سے ملاقات کرتا ہوں، وہی جواب دیں گی میرے سوال کا. وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تو ریان نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ رکا نہیں تھا. تیزی سے سامنے والے کمرے میں داخل ہوتا. وہ سامنے بیٹھی حیران پریشان عورت کو سلام کرنے لگا جو یقیناً اس طرح اس کے آنے پر حیران ہو رہی تھی. سامنے بہت سارے تھال تھے، کچھ میں موسموں کے حساب سے پھل تھے اور کچھ میں مٹھائیاں، یہاں تک کہ کپڑے اور زیورات بھی تھے. وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ آخر ان سب چیزوں کا کیا مطلب تھا. ارے بہن جی پریشان مت ہوئیے، یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے تحفے میں لے کر آیا ہوں. اب ہمارے قبیلے کا ڈاکو آپ کے گھر کا جمائی بن رہا ہے تو ہم نے سوچا تھوڑے تحفے ہم بھی دے آتے ہیں، ساتھ میں اپنی بہو کا دیدار بھی کر کے آ جائیں گے. وہ انہیں دیکھتے بو رہا تھا جبکہ نگاہیں دروازے سے اندر داخل ہوتی بیلا کی طرف اٹھی تھی جو حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی. ارے دیکھیے ہماری بہو آگی، صحیح کہہ رہے ہیں نا، یہی ہے نا ہماری بہو. اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، ایک پائیدار اس کے سر پر پھیرنے لگا جبکہ اس کا انداز اتنا غلیظ تھا کہ بیلا نے اگلے ہی لمحے جھٹ کے اس کا بازو پیچھے ہٹایا تھا جبکہ نگاہیں اس کی اپنی ماں پر گئی تھی جو حیرت سے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. اٹھو یہاں سے دفعہ ہو جائے، خبردار جو کوئی بھی بات کی تم لوگوں نے. ریان نے اسے غصے سے کہا. اس آدمی سے بولا تھا. ارے لڑکے یہ کس طرح سے بات کر رہے، تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال ہے، ہم لوگ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. تمہیں تمہارے پیر دھو دھو کر پینے چاہیے. ویسے کیا کمی ہے تمہاری بہن میں، کس طرح تم نے ایک ڈاکو کے ساتھ اسے باندھ دیا. ویسے مرضی کا سودا لگتا نہیں ہے یہ، کہیں سے اس نے زبردستی تو نہیں کی. بالا ذرا منموجی قسم کا اپنی مرضی کرتا ہے. پسند آ گئی ہوگی تمہاری بہن سے، اور اب اگر پسند آ گئی تو پھر تو یہ لڑکی اسی کی ہوئی نا. سنا نکاح وغیرہ بھی ہو چکا ہے تو اب اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو. لڑکی تو ہماری ہے، جب چاہے لے جائیں. وہ غلیظ انداز میں بول رہا تھا جبکہ امی صرف اسے سن رہی تھی. میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نہ تو میری بہن آج اس قبیلے میں رخصت ہوگی اور نہ ہی آنے والے کل میں. کہہ دینا اپنے بالا ڈاکو کو اسے میں بہت جلد جیل کی دیواری کے پیچھے پھینکوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم سب بھی ہوگے. وہ کچھ اس طرح کا گربان پکڑتا اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا کمرے سے باہر کھا چکا تھا. اس کی اس حرکت پر اگلے پچھلے جتنے بھی ڈاکو تھے سارے الرٹ تھے، لیکن آخر ڈاکو نے اپنا اکلوتا ہاتھ اٹھا کر ان سب کو خاموش کر دیا تھا. ارے کچھ مت کہنا، بچہ غصے میں ہے. بالا نے ٹھیک سے خدمت کر رکھی ہے ان کی، کوئی بات نہیں ہے، ان سے تو میرا بھتیجا نمٹ لے گا. ہمارا کام تھا شگن دینا، ہم شگن دے کر جا رہے ہیں. وہ خباثت سے بولا تھا جب بیلا نے تیزی سے اس کے لائے ہوئے تھال اٹھا کر بڑے گیٹ سے باہر پھینک دیے تھے. دفعہ ہو جاؤ تم بھی اور تمہارا یہ شگن بھی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ویسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولی تھی. جس طریقے سے اس نے اسے ہاتھ لگایا تھا وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، اور اگر تایا ہی اس طرح کا تھا تو قبیلے کے باقی لوگ کیسے ہوں گے. سمجھنا اس کے لیے مشکل تو نہیں تھا. اتنی توہین، اتنی بے عزتی کے بعد بھی راگا ڈاکو کے ماتھے پر کوئی بال نہیں آیا تھا، بلکہ وہ سکون سے ہاں میں سر ہلاتا باہر کی طرف نکلا تھا جیسے انہیں غصہ ہی دلانا اس کا مقصد ہو. امی ایک دفعہ آپ میری بات تو سن لیں. وہ لوگ جا چکے تھے جبکہ امی بالکل خاموش بیٹھی تھیں. جب وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا ان کا اس طرح سے خاموش جانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا. امی کی طبیعت بھی کچھ ایسی ہی تھی، ڈر تھا کہ کہیں یہ ساری باتیں ان کی طبیعت پر برا اثر نہ ڈال دیں. امی میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں. حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا. وہ ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہنے لگا. حالات اتنے برے تھے کہ تم نے میری بیٹی کا نکاح کسی ڈاکو سے کر دیا اور تم اب یہاں بیٹھے مجھے صفائیاں دے رہے ہو. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. لہجے میں بے یقینی تھی. یقیناً وہ اپنے بیٹے سے اس طرح کی امید تو نہیں رکھتی تھی. امی بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ ایک دفعہ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سب کچھ ہماری مرضی سے نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے بھائی مجھے کسی ڈاکو کے حوالے کر دیں گے یا میں کسی ڈاکو کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے خواہش کروں گی؟ امی اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن اگر میں نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی تو وہ لوگ بھائی کو جان سے مار ڈالتے. وہ بہت برے لوگ ہیں، ان کے لیے کسی کی جان لینا معمولی سی بات ہے. عام انسان ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں. کسی کی جان لینے میں وہ لمحہ بھی نہیں لگاتے. ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. انسان کے روپ میں حیوان ہے یہ لوگ. بیلا ان کے پیروں کے قریب بیٹھی انہیں سب کچھ بتا رہی تھی جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی. کون ہے وہ لڑکا اور بات نکاح تک کیسے گئی؟ دیکھو بیلا، اگر اس نے غلط راستہ اپنانے کے بجائے نکاح کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا. امی کسی اور سینس میں سوچنے لگی تھی اور ریان کو اسی بات کا ڈر تھا. امی وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ ایک ڈاکو ہے، ایک لٹیرا ہے. ہمارے لیے یہی بات اہمیت رکھتی ہے اور کوئی بات ہمارے لیے اہم نہیں ہے. میں بیلا کی طلاق کروانا چاہتا ہوں. اس انسان کے ساتھ میری بہن کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن وہ ہے کون ریان؟ وہ پریشانی سے بولی تھی جب رباب نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب ہی جگہ بنائی. امی وہ جو لڑکا کل آپ کو اسپتال لے کر گیا تھا نا، پھر اسپتال میں ریان کے آنے تک اس نے ہر چیز کو ہینڈل کیا تھا. وہی ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ بیلا کا نکاح ہوا ہے.
رباب نے اچانک ہی بتا دیا تھا جبکہ ریان نے اسے گھورا تھا جیسے یہ بات انہیں نہیں بتانی تھی۔ ہمیں وہ صرف دکھتا اچھا ہے، وہ ایک ڈکیت ہے، دنیا کے سامنے عام انسان بن کر گھومتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت ہی ڈراؤنی ہے۔ میں جانتا ہوں کل وہ لڑکا آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا، دیکھنے میں بات کرنے میں یہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن ان کی حقیقت ایسی ہے جو قبول نہیں کی جا سکتی۔ آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہو سکتا، اور نہیں وہ انسان میری بہن کا فیوچر ہے۔ وہ ان کی سوچوں کو وہیں روک دینا چاہتا تھا جبکہ امی بالکل خاموش تھیں۔ گڈ مارننگ میری جان، اس قبیلے کا سردار اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو اس صبح کی خوبصورتی کی نوید سناتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تو دوام نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو پوری طرح سے اس پر جھکا ہوا اس کے نرم و ملائم گالوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکو جی، لیکن بقول آپ کی اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اس وقت آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتی ہے۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے بالکل اسی کے انداز میں بولی تھی تو سردار نے اگلے ہی لمحے چہرہ جھکاتے ہوئے اس کے چہرے کے تمام تر نقوش کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے لگا۔ اوہ ڈاکو جی، رومانس نہیں کرنا، آپ نے کہا تھا رات کو میں جلدی سو جاؤں گی، تو صبح اٹھتے ہی آپ مجھے پھر سے بتائیں گے کہ پھر کیا ہوا تھا۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولی تو سردار نے آنکھیں گھمائی تھی۔ پہلے میں تم سے بہت سارا پیار کروں گا، اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا کام کرنا ہے، اس کے بعد بتاؤں گا۔ چلو اب نہ ہمیں وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ بالا کی شادی کی تیاریاں شروع ہیں نا، تو کام بہت زیادہ بڑھ گیا، تو ایسے میں انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے، تو مجھے بہت ساری انرجی چاہیے جو مجھے صرف اور صرف میری پیاری سی سجن سائی سے ہی مل سکتی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے نرمی سے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرتا اس کی سانس روکنے لگا تھا۔ نہیں ڈاکو جی، یہ تو آپ بے ایمانی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں جلدی سو جاؤں گی تو صبح اٹھتے ہی آپ مجھے بتائیں گے۔ اب آپ یوں بہانے بازی کر رہے ہیں، جائیں میں نہیں بولتی آپ سے۔ اور ناراضگی دکھانے لگی جبکہ سردار نے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا، اس لیے چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تو وہ اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے لبوں کی شدت دکھانے لگا تھا۔ اور بہت تنگ کرنے لگی ہو سجن سائی، کہا تو صحیح بتا دوں گا تمہیں سب کچھ۔ اب اتنے سالوں کی داستان ہے، لمحے میں تھوڑی نہ ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں جاننا بھی سب کچھ ہے تو تھوڑا سا تو انتظار کرنا پڑے گا نا، اور ویسے بھی انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور میٹھا پھل حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا اب اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ پلیز بتائیں نا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گی۔ لب آزاد ہوتے ہی وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی ضد پر اتر آئی تھی، اور اس کی یہی ادائیں تو سردار کو گھائل کرتی تھی۔ اس نے گھورا تھا جس کا دوام نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی جس سے سردار اس کے سامنے بے بس ہو جائے، اور اس کی اداؤں کے سامنے وہ ہو جاتا تھا جس طرح وہ اپنی نرم نازک انگلیوں کے لمس اس کی گردن پر بکھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اترتا خمار اسے بری طرح پاگل کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے جھکتا ہوا اپنی گردن پر جہاں اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کر رہا تھا بالکل اسی جگہ اسے چوما۔ اگلے ہی لمحے سردار سیدھا ہوا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ اسے اپنے اوپر کر لیا۔ تم بہت چالاک ہوتی جا رہی ہو سجن سائی، تمہاری اتنی چالاکیاں مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو بہت جلد میں پوری طرح پاگل ہو جاؤں گا، اور مجھے پاگل کرنے کا الزام تم پر آئے گا۔ یاد رکھنا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کی ان بھیانک یادوں کی طرف خود کو دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا تھا جہاں سے وہ مشکل سے نکلا تھا۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا جب وہ پرسکون ہو کر سویا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اس بھیانک رات کے بعد وہ ایک دن بھی پرسکون ہو کر سویا ہی نہیں تھا۔ اس کی پرسکون نیندیں تو اس دن سے شروع ہوئی تھی جب سے دوام اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن اب اس کی ضد کے سامنے وہ ہارنے لگا تھا۔ اسے سب کچھ جانا تھا اور وہ سب یاد کرتے ہوئے وہ تکلیف سے گزرتا تھا۔ وہ اسے اپنی اچھی یادوں کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ اس کے دردناک ماضی کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا تھا، آخر اس نے کون کون سی اذیت سہی تھی۔ وہ اسے سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن وہ معصوم سے دل والی لڑکی نہ جانے کس طرح سے تکلیف کو سہے گی جو اس نے سہی تھی۔ آج تک وہ بھیانک ماضی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کرتا تو اسے وہ معصوم چہرے یاد آتے تھے جنہیں برباد کیا گیا تھا۔ وہ دوام کا ماتھا چومتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اپنے دردناک ماضی میں جھانکنے لگا تھا۔ ماضی دلاور، آپ کو پتہ ہے راگا یہاں اس قبیلے میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے وہاں کسے دیکھا؟ میں نے راگا ڈاکو کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں دلاور وہی تھا۔ وہ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوتے دلاور کو دیکھ کر بولی تھی، جو ابھی بھی اپنا کوئی ضروری کام نپٹا کر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ظاہرہ کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا ظاہرہ کی پریشانی کی وجہ۔ اس شخص نے ظاہرہ کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یقیناً وہ اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کو بتانا تھا کہ اس کی ہوتے ہوئے دنیا کوئی طاقت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
انہوں نے ظاہرہ کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا، جبکہ ظاہرہ بری طرح سے خوفزدہ لگ رہی تھی، اور وہ شخص سچ میں اتنا خطرناک تو تھا ہی کہ اس سے ڈرا جائے۔ پریشان مت ہو میری جان، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا۔ وہ مہمان ہے، چلا جائے گا، زخمی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ پولیس سے بھاگ کر وہ یہاں انہی قبائلی علاقوں میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی جانی دشمن اور وہ لوگ جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا وہ بدلہ لینے اس کے پیچھے لگ چکے ہیں، لیکن وہ بدل چکا ہے، ایسا یوسف کا کہنا ہے۔ میں مانتا ہوں یہ شخص کسی بھی طرح سے اعتبار کے قابل نہیں ہے، لیکن یوسف تو اعتبار کے قابل ہے نا۔ میں نے یوسف پر اعتبار کیا ہے۔ یوسف کا کہنا ہے کہ وہ اسے مہمان کے طور پر یہاں رکھے گا۔ جب وہ زخمی نہیں رہے گا یا اس کی جان کو خطرہ نہیں رہے گا تب وہ اسے یہاں سے بھیج دے گا۔ اسی لیے میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم فکر مت کرو، وہ قبیلے سے باہر ہی رہے گا، اس کے ناپاک وجود کو میں قبیلے کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، بس ہم نے اسے کچھ دن تک اس قبیلے میں رکھنا ہے، پھر وہ چلا جائے گا یہاں سے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، جب ظاہرہ اس کے سمجھانے کے باوجود بھی بری طرح سے خوفزدہ تھی، نہ جانے کہ وہ اس چیز پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ راکا ڈاکو کبھی بدل سکتا ہے۔ سردار، میرے بچے، میرے گولو، میرا پیارا بچہ کدھر کھیل رہا ہے؟ ارے کبھی تو اپنے تایا کے پاس آیا کرو میری جان، میں تمہارا سگا تایا ہوں، خون کا رشتہ ہے ہم دونوں کا، تم تو ہر طرف کھیلتے کودتے رہتے ہو، کبھی تو اس کمرے میں آیا کرو۔ وہ یوسف کو بتا رہا تھا کہ یہ کمرہ تمہارا ہے اور تم اس کمرے میں نہیں آتے، یہ تو غلط بات ہے، کم سے کم اپنے تایا سے سلام دعا تو کیا کرو نا۔ وہ اپنے ہی کھیلوں میں مگن تھا جب اچانک ہی راکا ڈاکو وہاں آ گیا۔ آپ میرے تایا ہیں، یہ بات تو آپ نے اس دن بھی بولی تھی، لیکن یوسف چاچو نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بہتر ہوگا میں آپ سے دور ہی رہوں۔ آپ اچھے انسان نہیں ہیں اور ویسے بھی برے انسانوں سے ہم بات نہیں کرتے۔ پیچھے ہٹیں، ہم کھیل رہے ہیں۔ وہ کنچے سامنے کی طرف پھینکتے ہوئے پھر سے اپنے کھیل میں مصروف ہونے لگا تھا۔ جب بالا کو بھی وہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے یوسف، میں تمہارا سگا تایا ہوں، یقین نہ آئے تو جا کر اپنے باپ سے پوچھ لو، خون کا رشتہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تایا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی باپ کی دو اولادیں، یعنی کہ دو سگے بھائی۔ میں اور تمہارا باپ دلاور دونوں سگے بھائی ہیں۔ یہ جو قبیلہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کس زمانے میں میرا تھا، یہاں کا سردار میں تھا، لیکن میں نے یہ قبیلہ تمہارے باپ کو دے دیا کیونکہ وہ چھوٹا بھائی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جہاں جھوٹ والی بات پر بالا کو آگ لگ گئی تھی کیونکہ وہ اس کے باپ کو جھوٹا کہہ رہا تھا، وہیں یہ قبیلہ اس کا تھا اور اس نے دلدار کے باپ کو دیا تھا۔ یہ سن کر دلدار بری طرح کنفیوز ہوا۔ یہ تو قبیلہ اس کے باپ کا تھا، جب سے اس نے اوئے سنبھالا تھا تب سے تو اس قبیلے کا سردار اس کا باپ ہی تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلہ کسی اور کا ہو؟ کیا مطلب یہ قبیلہ آپ کا تھا تو آپ نے پاپا کو کیوں دے دیا؟ وہ لیتے ہوئے سوال کرنے لگا، جب اس کا یہ سوال اسے اچھا لگا تھا کیونکہ اسے حکومت بہت پسند تھی۔ میں نے اسے اپنی حکومت دے دی۔ وہ کیا ہے نا، مجھے اپنے بھائی سے اور بھائی کے بچوں سے بہت محبت ہے، میں بس چاہتا ہوں وہ خوش رہے، اس لیے میں نے اپنی ہر چیز اس کے حوالے کر دی، یہاں تک کہ تمہاری ماں۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، تم مجھ سے ملنے آیا کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے نرمی سے بولا تو سردار ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اب اس کے علاوہ وہ اور کر ہی کیا سکتا تھا، جبکہ اس کا سارا دھیان کنچوں کے کھیل پر تھا جو کہ بالا سارے کنچے جیتتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ملنے آؤں گا، لیکن ابھی میں کھیل رہا ہوں۔ وہ اپنے کھیل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا تو راکا ڈاکو خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ وہ انہیں پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پوری طرح سے دماغ راکا ڈاکو میں الجھا ہوا تھا۔ اسے دلاور نے کہا تھا وہ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، لیکن راکا ڈاکو کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے بعد ایسا ممکن نہیں تھا وہ اس کے بارے میں نہ سوچے۔ وہ مسلسل اسی کی سوچیں پالے ہوئی تھی جب اس کا دھیان دروازے کی طرف گیا جہاں پوری وردی میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ کتنی دیر دیکھتی رہی، پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر اگلی لمحے وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی تھی جہاں وردی میں ایک آدمی تھا، جب اس کے ساتھ ہی ایک عورت ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے رضوان کے سینے سے لگی جس نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا، جبکہ اپنی ماں کو تیزی سے کسی انجان آدمی کی طرف بڑھتے دیکھا دلدار بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا، جبکہ وہاں اس کی ماں اس آدمی کے سینے سے لگی بری طرح سے سک رہی تھی، جبکہ اسے روتے دیکھ کر اس بچی نے بھی رونا شروع کر دیا تھا جو کوئی 3 سال کی تو ہو رہی تھی۔ بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح سے رو رہی تھی جب رضوان کی بھی آنکھیں نم تھی۔ آنا تو تھا ہی نا تم سے ملنے کے لیے ظاہرہ، تمہارا بھائی دن رات تمہارے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی صبح تمہارے نام سے ہوتی ہے اور شام تک تمہارا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں دیکھا نہیں ہے لیکن تمہارے نام سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اسے دیکھتے بولا تو ظاہرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے نہیں پہچانتی تھی، نہ جانے وہ لڑکی کون تھی اور یہ بچی کون۔ وہ تو خود اپنے بھائی سے 5 سال بعد ملی تھی، جب اس سے اس کا ٹرانسفر ہوا اس نے اپنے بھائی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ فون کے ذریعے کم ہی بات ہوتی تھی اور خط بھی ملتے کتنا وقت لگ جاتا تھا۔ بھائی یہ کون ہے؟ وہ پریشانی سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ رضوان ہلکا سا مسکرایا۔ تمہاری بھابھی اور یہ تمہاری بھتیجی ہے دو عام۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ظاہرہ کے چہرے پر خوشی آ گئی، وہ ان دونوں سے ملنے لگی جبکہ دلدار اس کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
یہ دلدار ہے نا، کتنا بڑا ہو گیا میرا بچہ۔ رضوان نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے بازو پھیلائے تھے تو وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ اگر وہ اس کی ماں کے لیے اتنا عزیز تھا کہ اس کی ماں اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی تو پھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ انسان بہت خاص تھا ان کی زندگی میں، اگر وہ اس سے ملا بھی تھا تو اسے یاد نہیں تھا، لیکن آج اس سے مل کر اچھا لگ رہا تھا۔ قد میں صرف تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا تھا وہ رضوان سے، ورنہ رضوان کے کندھوں سے کندھا ملا کر ملتا۔ ماشاءاللہ میرا بھانجا تو جوان ہو گیا ہے، بس قد میں تھوڑا مار کھا رہا ہے ماموں سے۔ رضوان اسے دیکھتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپانے لگا۔ ارے نہیں نہیں، بابا کہتے ہیں میرا قد بڑا ہو جائے گا، ابھی تو میں چھوٹا ہوں نا۔ وہ فوراً سے بولا تو رضوان کھل کر ہنسا تھا۔ ہاں ہاں میرے بچے، ابھی تو تم چھوٹے ہو اور بہت پیارے ہو، اور میں تمہارا ماموں ہوں، جانتے ہو نا مجھے۔ وہ گال کھینچتے ہوئے بولا تو دلدار نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ اتنے عرصے سے آئے ہی نہیں تو کیسے جانوں؟ آپ اپنی شکل دکھاتے رہا کریں تاکہ اسے بھی کیسے پتہ چلے کہ صرف چچے تائے نہیں ہیں، اس کے ماموں بھی ہیں۔ وہ دوام کو اپنے سینے سے لگائے پیار کر رہی تھی، جبکہ دلدار کو بھی وہ چھوٹی سی بچی بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اگر شکل نہ دکھائی جائے تو پہچان نہیں ہوتی۔ پوچھو میری دوام سے، وہ تمہیں جانتی ہے یا نہیں؟ دیکھنا کیسے تمہیں تمہارا ہی تعارف کروا دے گی۔ رضوان نے دوام کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دوام بیٹا یہ کون ہے؟ بتاؤ ذرا اسے۔ رضوان پوری طرح سے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ تھا، جس نے کسی طوطے کی طرح اپنے منہ سے پھپھو نکالا تھا۔ پھپھو صدقے اپنی شہزادی کے، دوام اپنی پھپھو کو جانتی ہے؟ ویسے ایک دفعہ پھر سے اپنے سینے سے لگاتے پیار کرنے لگی تھی۔ کتنا سکون دے گیا تھا یہ لفظ پھپھو سے، وہ کتنی دیر اسے چومتی رہی تھی، جبکہ دلدار بھی کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی اس کا پیر پکڑ لیتا اور کبھی اس کے گال پکڑ کر کھینچنے لگتا۔ اس کے لمبے لمبے بال بھی اسے بہت اٹریکٹ کر رہے تھے، جبکہ وہ اچھی خاصی تنگ آ کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ننھے ننھے مکے برسا رہی تھی، جس کا وہ کوئی اثر نہیں لے رہا تھا۔ جب اچانک ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ قبیلے میں اچانک ہی داخل ہوئے تھے۔ رضوان نے ایک نظر گھوڑے پر نقاب پوش کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنی دوام کو ظاہرہ کے ہاتھوں سے لینے لگا۔ میں چلتا ہوں بہن، صرف تم سے ملنے آیا تھا، تم سے ملاقات کرنی تھی، بہت خوش ہوئی تمہیں اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر۔ پھر سے آؤں گا، ملاقات کروں گا اپنی بہن سے، بلکہ اب اس علاقے میں ٹرانسفر ہو گیا ہے میرا، تم سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا بھی نہ دلاور کو مخاطب کیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ دلاور کی زیرک نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اے اللہ، میں آئی تھی قبیلے میں؟ میں ڈاکو جی آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اس قبیلے میں پہلے آ چکی ہوں، لیکن مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں۔ میں بچپن میں بہت کیوٹ تھی نا، میں نے کون سا کلر کے کپڑے پہنے تھے جب میں یہاں آئی تھی؟ اور آپ کے ہاتھوں کو سکون نہیں تھا؟ کیوں گدگدایا تھا میرے پیروں کو؟ وہ اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چماٹ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، تم بہت کیوٹ تھی سجن سائی، اور میرے ہاتھوں کو سچ میں سکون نہیں تھا۔ تمہارے پیر اتنے پیارے پیارے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں بھی بہت پیاری تھی نا؟ وہ اس کی بات کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سردار نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اے اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم پہلے بھی ملے ہوئے ہیں، میں دوبارہ بھی آئی تھی بس ایک ہی دفعہ۔ آپ نے بچپن میں کتنی دفعہ مجھے دیکھا تھا؟ آپ کو اپنے بچپن میں کیسی لگتی تھی؟ وہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ تم بچپن میں بہت خوبصورت تھی، بہت پیاری تھی، بہت معصوم۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں دیکھتے ہی میرے دل کس انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ اچانک ہی اٹھ کر بیٹھتا، وہ ایسے بھی ایک جھٹکے سے اپنے اوپر کرتا، اس کے گرد اپنے بازوؤں کا اثار بناتے ہوئے اپنے قریب کر گیا تھا۔ یا اللہ نہ کرے ڈاکو جی، میں چھوٹی سی تھی تب بھی آپ کی نظر مجھ پر اتنی خراب تھی، شرم نہیں آتی آپ کو معصوم سی بچی کو ایسی ویسی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے؟ وہ منہ بنا کر بولی تو سردار نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ ایسی ویسی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا میں نے تمہیں، اور اس وقت تو میں اپنی فیلنگ کو سمجھتا بھی نہیں تھا، میں بھی تمہاری طرح چھوٹا سا کیوٹ سا معصوم سا بچہ ہی تھا۔ بس تمہیں دیکھتے ہی نا میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ بالا سے پوچھنا، اسے بتایا تھا میں نے کہ میرا دل… اللہ اللہ، آپ نے بالا بھیا کو بھی بتا دیا تھا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو سردار نے آنکھیں گھمائی تھی۔ سجن سائیں، تم میرا وقت برباد کر رہی ہو، اب ماضی بعد میں آئے گا، پہلے سردار کا رومانس آئے گا، میرے معصوم جذبات اس وقت میرے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا تو دوام نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ غلطی ہو گئی تھی، اس سے بچپن کے بارے میں سن کر ایکسائٹمنٹ میں وہ اسے فلو میں روک چکی تھی۔ نہیں نہیں ڈاکو جی، پلیز بتائیں نا کیا ہوا تھا؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک ہی سردار نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ مطلب صاحب تک وہ اس کی فضول بک بک نہیں سننا چاہتا، جبکہ دوام اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔